ایک وہ جو آپ نے بلڈی سبلنس کا بھی کہا تھا نا، تو وہ بلڈی بنگالیز بھی ہوتا تھا. الطاف حسین کا تو دیکھ کے کافی دنگ رہ گئے تھے. اسد نے 2 مہینے پہلے جوائن کی تھی. اتنا پراؤڈلی کہہ سکتا ہوں کہ میرے سے زیادہ کسی نے نہیں اپوزیشن کی ہوئی کی. ایک بندہ غلام سرور جو کہ کہتا تھا نواز، میں تو الفاظ بھی کہتا ہوں کہ نواز شریف پاکستان واپس نہیں آئے گا، اب تابوت میں واپس آئے گا نواز شریف، یہ غدار ہے، یہ چور ہے، اس کو ٹکٹ ملا نہیں ملنا، یہ کیا ہی ہے؟ نہیں ملنا چاہیے تھا. بالکل افسوسناک بات ہے، افسوسناک بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک ایسی شخصیت کو آج یہاں زحمت دی ہے کہ جن سے ہم ٹیلی ویژن پر مختلف حوالوں سے بات کرتے رہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ کوئی ایک موضوع ہوتا ہے، اس پہ ایک مختصر وقت ہوتا ہے، لیکن ان کو ہم ذاتی زندگی کے حوالے سے نہیں جانتے. پاکستان کی پولیٹکس میں ایسی کم ایگزامپلز ہیں، اور میرا خیال ہے ایسی ایگزامپل زیادہ ہونی چاہیے، چاہے آپ ان کی رائے سے ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں، کہ جو لوگ ایک نان پولیٹیکل بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، مطلب کوئی اس سینس میں کوئی جاگیردار، کوئی وڈیرا، کوئی الیکٹیبل باپ سیاستدان، بیٹا یہ وہ نہیں، بلکہ اپنی محنت سے، اپنے پیشن سے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا جب کوئی ایسا بندہ حصہ بنتا ہے تو میرے خیال میں وہ سیاست میں ایک اچھی پیش رفت ہوتی ہے. چونکہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک آدمی اپنے پرسنل چیزوں پہ کمپرومائز کر کے پاکستان کی پولیٹکس کا ایکٹیولی پارٹ بن رہا ہے چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے. اگین ایز اے سیڈ، آپ اس کی سیاسی رائے سے تو ایگری کر سکتے ہیں یا ڈس ایگری کر سکتے ہیں. تو آج کے ہمارے مہمان از سرٹنلی ون آف دوز. اور پھر آئی ڈونٹ نو، اب بات ہوگی تو پتہ لگے گا کہ ابھی وہ اسی سیاسی عمل کا، سیاسی دھارے کا، سیاسی جماعت کا حصہ ہیں، یا باوجود اب انہوں نے بھی لا تعلقی اختیار کر لی ہے. ان کی لا تعلقی والی تو نہیں ہے جو آج کل پریس کانفرنسز میں ہوتی ہے، لیکن ایک دوسری والی لگتی ہے. دیکھیں بہرحال آئیے جانتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، سندھ کے فارمر گورنر، اپنی ایک پرسنل بڑی زبردست ایک ہسٹری رکھنے والے کہ کہاں سے آئے، کیا ہوا، محمد زبیر صاحب. یہ کون ہیں؟ یہ کہاں پیدا ہوئے؟ انہوں نے کیا پڑھا؟ یہ سیاست میں کیوں آئے؟ کیسے آئے؟ سیاست کی وجہ سے ان کو کیا فائدے یا نقصانات ہوئے؟ اور اب ہے سیاست میں یا نہیں ہے؟ السلام علیکم. السلام علیکم. خیریت سے؟ بالکل خیریت سے. میں کہا ویسے موقع نہیں ملتا یہ نہیں، باتیں نہیں، کرنے کا، تو بہت اس لیے. جی. تو آپ کی پیدائش ہے کہاں کی زبیر صاحب؟ ایبٹ آباد. اس کا ریزن یہ ہے کیونکہ ہم 6 بھائی تھے، ایک کی ڈیتھ ہوگی 2018 میں اور ایک بہن ہے. تو تقریباً میرا خیال ہے سب کی مختلف شہروں میں پیدائش ہے، کہ والد صاحب فوج میں تھے، تو جہاں جہاں پوسٹنگ ہوتی تھی تو اس وقت ایبٹ آباد میں تھی، وچ از آرمی گیریزن، بڑا امپورٹنٹ آج بھی ہے. تو ادھر اس وقت وہاں تھے. تو اور آپ کے والد صاحب تھے میجر جنرل غلام، ریٹائرڈ غلام عمر صاحب. جی. اور اینڈ when he died, how old were you? when he died in 2011، تو آج سے 10-11-12 سال پہلے. اور آپ ان کی جاب نیچر کی وجہ سے آپ ڈھاکہ میں بھی جی، ڈھاکہ میں رہے. کتنا عرصہ تقریباً؟ ڈھاکہ میں تقریباً 2 سال رہے، obviously separation سے before the پہلے. fall of. جی. اور یہ کب سے کب تک کی بات ہے؟ یہ 63-64 کی. یعنی واٹ ایور لیڈ ٹو 1971، جی. اس وقت جب آپ ڈھاکہ میں رہے تب آپ نے اس وقت بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ نہیں، اتنا بالکل بھی نہیں آبزرو کیا. بعد میں ریفلیکٹ کیا کہ ہاں تھنگس ور ناٹ سو گڈ، بیکاز ہم تو رہتے تھے کنٹونمنٹ میں، وہ بڑا ایکسکلوسیو علاقہ ہوتا ہے، اور ہماری جو تھنکنگ تھی وہ ایسی تھی کہ ماسٹر ہیں ہم. اچھا. اور ٹھیک ہے، میں مطلب سمجھنے کے اس وقت تو نہیں سمجھتے تھے، ظاہر سی بات ہے 7-8 سال کا بچہ کیا سوچ سکتا ہے کہ جی یہ اس قسم کی ہوگا ماحول. بٹ ڈومینیشن بعد میں لکنگ بیک، جو اچھے اسکولس تھے، پرائیویٹ اسکول سے جہاں پڑھتے تھے. جب اپنے آپ کو ماسٹر سمجھتے تھے تو ہم لوگوں کو بلڈی سویلین سمجھتے تھے. نہیں، آپ کو نہیں، وہ بنگالیوں کو اس حوالے سے جو ان کا جو ریاکشن تھا، جی بالکل کلیئرلی تھا نا. وہ جتنے بھی سرونٹس وغیرہ وہ ہوتے تھے. اور جتنے بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ وہ اس وقت مائی فادر واز کرنل، تو جنرل یایا تھے اس وقت، جنرل آفیسر کمانڈنگ. رائٹ. جی. تو انفیکٹ میرا جہاں تک خیال ہے اور مجھے جہاں تک یادداشت ہے کہ جب ہم ایونچولی جا رہے تھے، ڈھاکہ ٹرانسفر ہوئی تھی، تو جب ہم بیٹھے تھے تو میرے فادر کے ساتھ جنرل یایا بیٹھے تھے. یا تو وہ اسی وقت ان کی ٹرانسفر ہوئی تھی یا وہ پہلے سے تھے، بٹ مے بی اٹ واز اے کوانسیڈنس. اور یہ کیوں تھا، یہ جو ہم آپ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ہم یہ سنتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ اپنے آپ کو سپیریئر اور انفیریئر والا معاملہ تھا، کیا کون سے پہ تھا کہ یہ لوگ کوئی کون ہے، پڑھے لکھے نہیں ہیں، عجیب سے ہیں، ایسی تھنکنگ تھی. میں نے کتابوں پڑھا کہ ان کو تو جی باتھ روم یوز کرنا نہیں آتا، ان کو تو کیا ہے، کون یہ والا. ایک وہ جو آپ نے بلڈی سبلنس کا بھی کہا تھا نا، تو وہ بلڈی بنگالیز بھی ہوتا تھا نا. اور وہ اگر آپ بعد میں بہت کتابیں پڑھی ہیں، میں نے پڑھتا ہوں ابھی بھی، ہسٹری کی زیادہ تر پڑھتا ہوں.
تو اگر آپ ایوب خان کی بھی پڑھیں، ایک گوہر ایک ان کے پرنسپل سیکرٹری ہوتے تھے یا کون ہوتے تھے، انفارمیشن سیکرٹری، انہوں نے کتاب لکھی ایوب خان کے نام سے. پھر ایوب خان کی اپنی کتاب فرینڈس ناٹ ماسٹرز، اور آپ جنرل موسیٰ کی یا اس وقت کے جو بھی لوگ تھے ان کی کتابیں پڑھیں تو اس میں بالکل کلیئر تھا. 60s وغیرہ میں جب میٹنگز ہوتی تھی، ہائیسٹ لیول کی میٹنگز ہوتی تھی، کہ بنگالیز ور ٹریٹڈ انفیریئر دیر، اور بالکل اس میں کلیئر انڈرسٹینڈنگ تھی کہ جی یہ اگر یہ الگ ایونچولی ہو جائیں گے، اور تھنکنگ یہ تھی ویسٹ پاکستانیز میں کہ یہ الگ ہو جائیں گے تو ہمارے لیے زیادہ جان چھوٹے گی. اور اسی وجہ سے جس طرح 65 وار جب ہوئی تو ابھی آپ جتنی مرضی، اور میں جس طرح کتابوں کا ذکر کر رہا تھا، جنرل گل حسن جو کہ 71 میں وہ بنے چیف آف اسٹاف آرمی کے، چیف آف جنرل اسٹاف تھے شاید 65 وار کے بعد، جنرل موسیٰ اور بھی جنرلز وغیرہ کی کتاب آپ پڑھیں تو بالکل ایسے ہی تھا. یا ایوب خان کی کتابوں کا میں نے ریفرنس دیا کہ دیر واز نو پلاننگ فار ایسٹ پاکستان، اور وہ چیز ایڈ ہو گئی، ان کے جو گریونسز تھے نا اس میں وہ ایڈ ہوئی کہ بھائی اگر واٹ اف انڈیا ہیڈ اٹیکڈ ایسٹ پاکستان، وہ تو رن تھرو کر لیتا. تو یہ بھی بنگالیوں میں پھر اس کو مکس کرتے ہیں آپ پالیٹکس بھی، جس نے بھی عوامی لیگ نے یوز کرنا تھا کہ بھائی آپ کی لاہور واز سیف گارڈیڈ، سیالکوٹ واز سیف گارڈیڈ، چونڈا واز ویری ویل پروٹیکٹڈ اینڈ سو آن. واٹ اباؤٹ ایسٹ پاکستان؟ اگر انڈیا کر دیتا. اس معاملے پہ اپنے والد صاحب سے بات ہوئی سنس ہی آلسو ہیڈ بہت دفعہ بات ہوئی، کیونکہ 71 میں والد صاحب جو تھے 71 میں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے پہلے یحییٰ خان کے. ان کا پرائم ٹاسک بلکہ 1970 میں ہی وہ لگ گئے تھے، اور ان کا پرائم ٹارگٹ جو تھا، آبجیکٹیو ان کی جو جاب تھی وہ 1970 کا الیکشنز ہولڈ کرنا تھا. سو ہی کنڈکٹڈ، اوبیسلی آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر تھا، کچھ لوگ آگے کہتے ہیں وہ بھی فری اینڈ فیئر نہیں تھا، بٹ پھر بھی ایک کنسنسس ہے میرا خیال ہے کہ ریلیٹیولی تو یقیناً فری اینڈ فیئر تھا ہی. اس کے بعد جو کچھ ہوئے بڑا ایک ایویڈنس ہے نا، اس کا ایویڈنس یہ ہے کہ جو پارٹیز جس کو نہیں چاہتے تھے، یحییٰ خان کو وہ ایک کتاب بھی ہے، ابھی حامد میر نے بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ جس دن الیکشن کے رزلٹ شام کو آ رہے تھے تو یحییٰ خان نے اپنی ان کے ADC نے کتاب لکھی اس وقت جو تھے، کہ انہوں نے کہا جنرل عمر کو فون ملاؤ، تو انہوں نے کہا یہ کیا ریزلٹس آ رہے ہیں، یہاں ویسٹ پیپلز پارٹی جیت رہی ہے، وہاں عوامی لیگ جیت رہی ہے، یہ تو بالکل ہی الٹا ہو گیا. اینڈ ہی آلسو سیڈ کہ اب ایٹ لیسٹ جو پروونشل اسمبلی کے الیکشنز ہوں گے، پہلے الگ ڈیٹس پر ہوتے تھے، وہ ایسے نہ، وہ بھی ایسے ہی ہوئے. Like he or they tried but couldn't manage, or they never tried to rig the election. is a معصومانہ سوال. مطلب میرا خیال ہے اب جو مینیج کرنے کا سیکھا ہے وہ سیکھے نا، بہت سے الیکشنز گزرنے کے بعد تجربہ حاصل کیا کہ کون سا صحیح طریقہ ہوتا ہے. RTS بٹھا دیں شام کو، وہ صحیح طریقہ یہ کیا ہے. ابھی دیکھیں نا، مشرف صاحب بھی مجھے یاد ہے کھڑے رہ کر کہتے تھے جلسوں میں قاف لیگ کے لوگوں کی طرف کہ یہ میرے امیدوار ان کو ووٹ دو، اور ہم یہی سنتے ہیں کہ ان کو بھی انٹیلیجنس رپورٹ دی کہ سر قاف لیگ جیت جائے گی. دے ٹرائیڈ بٹ یٹ قاف لیگ کوڈنٹ ون. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوشش کی گئی ہو لیکن کامیابی نہ ہوئی ہو. مطلب دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو وہ جو ویو تھا ایسٹ پاکستان میں، تو میرا خیال ہے اگر شاید اندر کی بات یہ نہیں میں نے کبھی پوچھا کہ اگر ٹرائی بھی کیا، وہ ویو اتنی زیادہ تھی کہ میرا خیال ہے امپاسبل ہو جاتا، اس سے زیادہ خرابی ہوتی. اسی طرح سے ویسٹ پاکستان میں ایٹ لیسٹ پنجاب میں جو ویو تھی پیپلز پارٹی کے لیے، وہ اتنی زیادہ اسٹرانگ تھی کہ اسی بیلٹ میں جہاں جس کو فوجی بیلٹ کہتے ہیں، چکوال، اٹک سے چکوال، وہاں سویپ کیا تھا پیپلز پارٹی نے. اور ان کے بہت سے لیڈرز جیل میں بیٹھے تھے جب انہوں نے الیکشن جیتا تھا. تو ان کے لیے جو جیل میں ہیں اور الیکشن لڑ رہے ہیں، تو میرا خیال ہے نا امید نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ پاپولر ہیں تو جیت بھی سکتے ہیں آپ. بٹ وہ 71 میں جب وہ ہوا، ڈیبیکل ہوا اور سیپریشن ہوئی، تو مائی فادر واز ایٹ دی کشمیر بارڈر کمانڈنگ 23 ڈویژن. تو اسی دن وہ دوپہر کو ان کو واپس بلایا تھا. رات کو بھٹو صاحب نے جب صبح ٹیک اوور کیا تھا، رات کو ایڈریس کیا پوری نیشن سے. اپارٹ فرام ادر تھنگس انہوں نے 7 جنرلس کو ریٹائر کرنے کا اعلان کیا. اس میں میرے والد صاحب بھی تھے. تو ہی واز جسٹ 48 ایٹ دا ٹائم. دیٹ از وائی، مطلب انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو ڈیپیکل ہوا ہے اس پہ جنرل حمید، جنرل ابو بکر، عثمان میٹھا، جنرل پیر زادہ، اور بھی 1-2 جنرلس ہوں گے، نام نہیں یاد ہے. تو وہ دیٹ واز December 20th 1971. اور ہم 28 دسمبر 1971 کو کراچی پہنچ گئے تھے. کیونکہ ایک تو میرے والد صاحب کے پاس کوئی گھر نہیں تھا، کوئی کار نہیں، اس وقت جنرلس کے پاس ہوتا بھی نہیں تھا. ٹھیک. تو ان کے دوست تھے بیسٹ، انہوں نے آ کے پھر کہا کہ بھائی آپ یہاں کراچی. بٹ بھٹو صاحب تھاٹ دیٹ ہی واز آلسو among the responsible. اور پھر وہ تو پھر اس کے بعد ظاہر سی بات ہے 71 میں ہمارے ظاہر ہے مائی فادر واز انڈن فائنینشلی،
اور تقریباً 5 سال جب بھٹو صاحب کا زمانہ تھا یا وہ جیل میں تھے یا ہاؤس اریسٹ تھے. جب تو یہ بہت ہی پینفل پیریڈ تھا اور پینشن بند تھی اور کوئی پیسہ نہیں تھا. کیا وہ سارے وہ اعزازات یا وہ سب بھی واپس؟ نہیں, اعزازات وغیرہ تو نہیں واپس لیے تھے, بٹ ہمارے لیے تو ایک دم سے ایک نیا وہ تھا, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر, GOC اور سب کچھ یہاں ہیں, کوئی پیسہ نہیں ہے. تو جس طرح آپ جانتے ہیں, اسد کو جانتے ہیں, منیر کمال میرے بھائی, وہ ہم تینوں پڑھ رہے تھے اور ہمارے لیے وہ سارا جو پروسیس تھا وہ ایک بڑا پینفل پروسیس تھا, بٹ وی مینیج. اور انفیکٹ بعد میں ہم ہائنڈ سائڈ میں کہتے ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتا تو شاید ہم اتنا محنت کر کے اور اپنے اوپر مطلب رادر دین ڈپینڈنگ آن سم تھنگ ایلس, تو وہ ہم نے سب نے پھر IBA سے MBA کیا اور اچھی نوکریاں کی. لیکن پالیٹکس کے جرمز جو تھے نا, پالیٹکس کے جرمز اسی وقت سے آئے تھے, کیونکہ 71 کے بعد جو بھی ہمارے گھر آتا تھا, جو رشتہ دار دوست میرے فادر کا, تو ہم بیٹھے ہوتے تھے تو ظاہر ہے وہ پالیٹکس ڈسکس ہو رہی ہوتی تھی. اور یہ جو میاں نواز شریف کا بھی ایک ریزن تھا, کیونکہ جو اینٹی بھٹو ایک بیسکلی ہماری تھنکنگ تھی کہ بھائی یہ بڑے خراب, انہوں نے پیپلز پارٹی نے, اور پھر آپ کو ایک پرسنل بھی ہو گیا ہوگا نا, ظاہر سی بات ہے, جب پرسنل بھی معزول کیا. جب 80s میں جب نواز شریف ایمرج ہوئے and he represented the anti-Bhutto camp as such. Yes. There was no credible opposition کھل کے کہتے تھے جناب بھٹو پیپلز پارٹی. تو وہ اس لیے ہم نے ان کو پسند کرنا شروع کیا. نواز شریف کی محبت اس وقت کم از کم نواز شریف کی محبت میں کم اور بھٹو کے بغض میں زیادہ تھا, یہ آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن 1990 میں جب نواز شریف پرائم منسٹر بنے اور ہم سب بھائی اس وقت تک کارپوریٹ ورلڈ میں تھے, تو اور بزنس کو بھی سمجھ رہے تھے, اکانومی کو بھی سمجھ رہے تھے. سو وہ جو پیریڈ تھا نا فرسٹ نواز شریف کا, دیٹ واز پرابلی دا بیسٹ پیریڈ ایٹ میری نظر میں پاکستان ہیڈ. 1990 سے لے کے آگے 18-16 مہینے جو وہی جو پھر وہ فارغ کر دیا تھا 11-10 سالوں میں 4 سال چینج ہوئی تھی. تو وہ جو اس میں ریفارمز تھے نا, سرتاج عزیز ابھی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, ہی واز دی آرکیٹیکٹ آف دوز ریفارمز. ہر فیلڈ میں ایسے تھے جس کو آپ بریتھ میں کہہ سکتے. بٹ یہ آپ کی کبھی ویسے جب بھی 5 سال کا تقریباً ہاؤس اریسٹ کا ٹائم ہوئے, تب ایک باپ بیٹے کی کنورسیشن ہوئی کہ بھائی یہ کیا ہے, یہ الزام سچ ہے جھوٹ ہے, کیا ہے؟ بہت بات ہوئی تھی, روز بات ہوتی تھی. تو وہ کیا کہتے تھے, مطلب یہ تھوڑ کہ ان سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہیں یا یہ تھوڑی سب جھوٹ ہے یا کیا ہے؟ غلطیاں تو ہوتی ہیں, مطلب ایسا تو نہیں کہہ سکتے, بٹ آپ اتنے بڑے سانے کو میکرو لیول پر دیکھتے ہیں. آپ چھوٹے چھوٹے نہیں کہتے کہ اس دن جنرل نیازی اگر یہ کر لیتا 15 دسمبر کو تو کیا ہوتا ہے, سو آن سو فورتھ. بہت سے لوگ جو کہتے ہیں کہ جی بھٹو صاحب رسپانسبل تھے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں بالکل بھی نہیں تھے. اچھا. اور میرا یہ تھنکنگ ڈیموکریٹک نارمس کے تحت بھٹو صاحب کو نہیں ماننا چاہیے تھا کہ حق حکمرانی مجیب کا ہے, میرا نہیں ہے. نہیں, اس میں میرا خیال ہے یہ اچھا ہوگا کہ میں وضاحت بھی کر دوں. دا وے آئی تھنک, وہ جو تھا وہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے لیے الیکشن تھا. پاکستان میں آئین کوئی نہیں تھا, تو آئین بنانا تھا. الیکشن ہو رہا تھا, ایک کہلاتا تھا لیگل فریم ورک آرڈر, LFO. اس کے تحت ہو رہا تھا. اس کی کنڈیشن تھی, اور اس کی ایک کنڈیشن یہ تھی کہ جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہوگی, جب پہلے دن جب اسمبلی بلائی جائے گی تو 120 دن میں آئین بننا ہے, ورنہ اسمبلی ٹوٹ جائے گی. اور پھر کیا ہوگا, پھر الیکشن 120 دن. یہاں پہلی دفعہ 9 سال بعد بنا تھا آئین, اور ہمیں پتہ ہے آئین بنانا. اور اس وقت سیریس سب سے بڑا ایشو یہ تھا, 6 پوائنٹس عوامی لیگ کے تھے, وچ ریپرزینٹڈ دا ول آف دی بنگالیز. کریکٹ, ول آف دی بنگالیز. وہ یہ سب کرے, باقی سب اپنا. میری نظر میں بھٹو صاحب چاہتے تھے کہ اسمبلی سٹارٹ ہونے سے پہلے اس پر کوئی چیز ایگری ہو جائے, پھر اسمبلی کال ہو, تاکہ آپ کی یونینیمیٹی ہو. مجھے نہیں پتا کہ وہ اب ہمیں Did he not refuse to accept the mandate نہیں given to عوامی لیگ by کہیں بھی نہیں ایسا ہے. اوکے, سو جب وہ کہتے تھے کہ وہ جو ہیڈ لائن لگتی ہے ادھر تم ادھر, ٹھیک ہے, وہ عباس ستر صاحب نے کہا بھی کہ میں نے ہیڈ لائن لگائی تھی اور یہ مطلب نہیں تھا. But okay, so if Bhutto was not prime responsible, then who were the prime responsible for the fall of Dhaka in your opinion? آج اگر آپ اس کے بعد ایک 88 کا مجھے الیکشن یاد ہے, جب بینظیر وزیر اعظم بن گئی, تو تقریباً 2.5-3 ہفتے ہو گئے تھے, اور غلام اسحاق صدر تھے. اور سب کو پتہ ہے اس وقت ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کا بہت اسٹرانگ انفلوئنس تھا. زیاد صاحب 2 مہینے پہلے ڈیتھ ہوئی تھی, اور اسی کی کنٹینیوشن تھی غلام اسحاق صاحب. تو اسمبلی نہیں بلا رہے تھے, اینڈ ایک سیریس ریئیکشن آنا شروع ہو گیا تھا, بھائی کیا, بیکاز پاکستان کی ایک ہسٹری تھی. تو 7 دسمبر سن 70 کو الیکشن ہوا ہے, پورے دسمبر اسمبلی کال نہیں ہوئی, پوری جنوری نہیں کال ہوئی, پوری فیبری نہیں کال ہوئی. اور آپ اب اندازہ لگائے 24 سال اس سے پیچھے بنگالیوں کے
حوالے سے ایک ہسٹری ہے جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہم ان کا حصہ ہوں اور پاور ڈیسیشن میکنگ ہمارے پاس ہو یا ہم حصے دار ہوں اپنے حساب سے. 48 میں جو بھی لینگویج کا ایشو ہوا, پھر اسمبلی ایسٹ پاکستان اسمبلی کا الیکشن ہوا, وہ سارے پھر مارشاء اللہ لگ گیا 58 میں, جس میں ظاہر سی بات ہے جو پاور تھا ڈیسیژن میکنگ کا وہ فوج کے پاس تھا. فوج اسینشلی ریپرزینٹڈ تھرو پنجاب اینڈ کے پی, تھوڑی بہت بنگالی کا کوئی رول نہیں تھا. اب بیوروکریسی بھی ایسی تھی یہاں, یا مہاجر تھے یا پنجابی تھے, تو بنگالیز اوبیسلی فیلٹ کمپلیٹلی آؤٹ آف پلیس. اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا ایک مسئلہ یہ تھا, تبھی تو 56 کے آئین میں زبردستی رکھا گیا تھا کہ ایکول پیرٹی ہوگی, جو 1 یونٹ کا وہ کہتا ہے, ایک پروونس ویسٹ پاکستان ایک ایسٹ پاکستان, وہ انہی کے خلاف تھا کیونکہ 56% ان کی تھی پاپولیشن اور 40% یہاں کی تھی. آج ویسے الٹ ہو چکا ہے. تو آپ جو پوچھ رہے تھے پہلے کہ ان کے ریزن کیا اتنا آگے بڑھنے کا, انہوں نے تو وہ مینی فیکٹر. یہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں آتا ہے کہ یہ ہے آپ کے والد صاحب کا نام بھی. ایکچولی دیکھیں نا, حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پہلے 20-25-30 سے میرا خیال ہے جب مشرف آئے تو انہوں نے تھوڑا سا وہ گٹس دکھائے کہ جی اس کو ریلیز کرنا چاہیے, اور بہت سے لوگ بلکہ شاید سنا تھا کہ انڈیا میں لیک ہو گئے تھے حمود الرحمان. سو مائی فادر واز نیور شون اینی کاپی آف حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کہ جی اس میں یہ ہے, یا ان کو بلایا گیا ہو. اس کے بعد حمود الرحمان کمیشن میں تو بلایا تھا ان کو 72 میں جب ہی اپیئرڈ, جی بالکل, اور وہ 2-3 دفعہ جو بھی بلایا ہوگا 4 دفعہ, لیکن یہ اس کی آج تک اتھینٹسٹی نہیں ہوئی کہ وہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ایکچولی ہے کیا. گورنمنٹ آف پاکستان نے کبھی کسی نے کلیم ہی نہیں کیا یہ ہے حمود الرحمان. نواز شریف صاحب نے تو وعدہ کیا تھا نا کہ میں اقتدار میں آؤں گا, وعدہ کیا تھا, بٹ وہ دیکھیں وہ کئی چیزیں ہوتی ہیں نا جس میں وہ پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کو ابھی کیا اٹھانا ہے, ابھی کیوں اس کو لے کے جا رہے ہیں. اور ایک سینسٹیوٹی لادن والے نے بھی کہا تھا کہ ایبٹ آباد کمیشن بنا 2011 میں, وہ سب کچھ ہوا, اور وہ پھر ایک ہوتا ہے کہ جی ایک سینسٹیوٹی ہوتی ہے, بہت سی چیزیں وہ سامنے آ جائیں گی جو نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہو. اب وہ نیشنل انٹرسٹ میرا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, آپ کا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. تو پھر آپ نے پھر تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ یہاں یونیورسٹی میں, پہلے کراچی آئی بی اے. جی نہیں, پہلے یونیورسٹی میں بیچلرس کیا تھا, اور پھر آئی بی اے کراچی. اور پھر آپ نے جاب کہاں کی؟ اس وقت پاکستان میں بھی کافی اچھے دن تھے, اور آئی بی اے واز دی اونلی بزنس اسکول ان پاکستان, دا اونلی. اچھا اوکے. مطلب اب تو ہر گلی ہر محلے میں ہوتا ہے, جو اچھی بات ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ظاہر ہے ہونا چاہیے, لوگوں کو موقع ملنا چاہیے. اس وقت ہوتا تھا بڑے, اور تقریباً میرا خیال ہے 150-200 لوگ گریجویٹ کرتے تھے. تو آپ نہیں جاتے تھے جاب انٹرویوز دینے کے لیے, آپ کے پاس امپلائرز آتے تھے کہ آپ کو سٹی بینک کیوں جوائن کرنا چاہیے, آئی بی ایم کیوں جوائن کرنا چاہیے, اسٹینڈرڈ. سو مشکل یہ ہوتی تھی لاسٹ 2 مہینے میں بیفور یو فائنلی گریجویٹ کہ آپ لوگوں سے مل رہے ہوتے تھے کون سی آرگنائزیشن جوائن کرے. اور آفرز اتنی ہوتی تھیں. جی, تو وہ آئی بی ایم میں مجھے جاب ملی تھی. دیٹ واز ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم اینڈ ٹل مینی ڈیکیڈز لیٹر دا بیسٹ کارپوریٹ ان دا ورلڈ. ایکچولی مجھے آئی بی ایم میں ملی تھی, میرے بھائی جو منیر کمال ہیں ان کو سٹی بینک میں ملی تھی, اور اسد کو ایگزون میں ملی تھی. دیز 3 ور لائک جس کو آپ کہتے ہیں نا امریکہ کے پرائڈ تھی یہ 3 آرگنائزیشن. تو بہت سے لوگوں نے کہا تھا والد صاحب نے کروا دیا. اچھا ایسے کہا تھا. اور پیسے اچھا خاصے بنا لیتے تھے آپ ماشاء اللہ, اللہ کا شکر. آئی مین اٹ واز سم تھنگ جس کو آپ کہتے ہیں نا, وہ آپ جوائن کرتے ہیں تو آپ کو ایک ریلیشن شپ کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کی محنت کا اور ریٹرنز کا ایک ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہوتی ہے. جس طرح پاکستانی جو جاتے ہیں نا, ایون جو لیبر کلاس بھی لنڈن گئی 1960s 70s وغیرہ میں, ان کو محسوس ہوگا کہ پر آور اگر میں 10 گھنٹے کام کروں, 1 گھنٹے کے 10 پاؤنڈ ملتے ہیں, 10 گھنٹے کروں گا تو 100 پاؤنڈ ملیں گے, 12 کروں گا تو 120 پاؤنڈ ملیں گے. سو آئی بی ایم اوبیسلی اتنا بڑی آرگنائزیشن, اور ظاہر ہے وہ پوری دنیا کے 200 ممالک میں تھی, تو آپ یو آر ورکنگ ود دا بیسٹ ان دا ورلڈ اینڈ یو ہیڈ اپرچونیٹیز. ہر لحاظ سے آپ کی گروتھ سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, آپ کے پروفیشنل گروتھ کتنی اچھی ہے. سو آئی ہیڈ لائف واز گڈ. تو یہ آئی بی ایم میں کام کرنے والا محمد زبیر جس کا کوئی سیاست سے تعلق اس اعتبار سے تو نہیں ظاہر ہے کہ کوئی جاگیردار وڈیرے ہو, یہ کیسے آ گیا سیاست میں؟ نہیں, وہ تو 70s میں وہ جرمس آنے شروع ہو گئے نا, وہ ڈسکشن, اور اتنا زیادہ انٹرسٹ تھا کہ 88 میں
اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو 88 کا جو الیکشن تھا وہ ہو بھی اتنے سال کے بعد رہا تھا, 11 سال کے بعد. تو اسد کینیڈا میں تھا اسائنمنٹ پر ایگزون میں, اور میں پیرس میں تھا. تو ہم دونوں چھٹی لے کے آئے تھے. ووٹ ڈالنے کے لیے آئے تھے؟ ووٹ ڈالنے نہیں, فالو کرنے کے لیے. جی, الطاف حسین کی پہلی جو میرا خیال ہے کلفٹن میں وہ جلسہ تھا, ہم ساتھ گئے تھے. مطلب ہمیں اتنا شوق تھا. نواز شریف کا کالا پل کے پاس جلسہ تھا, ادھر گئے تھے. سو وہ جب دیکھیں الیکشن میں کیا نہیں فالو کرتے. اچھا, میں نے بہت کیا ہے, میں نے مختلف سیاسی جماعتوں کے جلسے ایسی بیٹھ کے اٹینڈ کیا. انٹرسٹ کے ساتھ. الطاف حسین کو تو دیکھ کے کافی دنگ رہ گئے تھے, بیکاز جو ڈسپلن تھا اور کرشمہ تھا. اور کیا نشتر پاک والا اٹینڈ کیا ان کا جلسہ بڑا مشہور, جس میں کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ وی سی آر بیچو, کلاشنکوف خریدو, یا وہ کہتے تھے اس میں انہوں نے جاوید میاں ورسز عمران خان سے سٹارٹ کیا تھا اس تقریب, کیونکہ وہ پنجابی وہ ریپرزینٹ کرتا تھا عمران خان. تو وہ کہہ رہے تھے یہ ہمارا بھی تو جاوید میاں ہے, تو اس کو کیوں اگنور. پھر پی آئی اے میں بھی یہی ہے. عمران خان 88 تک سیاست میں تو نہیں تھا, نہیں کرکٹ وائز نا. اچھا, وہ کہہ رہے تھے اس کو اتنا آنر دیا جاتا ہے, اور جاوید کراچی والا معاملہ, اور یہ کراچی ورسز پنجاب والا. اچھا وہ والے اس میں. اور پھر آپ نے پی ایم ایل نون میں شمولیت اختیار کی کس سال؟ نہیں وہ تو بہت بعد میں. اور بائی دا وے اس میں کوئی ارادہ نہیں تھا, پالیٹکس میں انٹرسٹ بہت تھا, سب کچھ تھا. اور میں نے اسد نے تو ایکچولی لوگ کنفیوز کرتے ہیں کہ میں نے آئی پی ایم چھوڑ کے یہ سیاست جوائن کی تھی. وہ اس میں ایک گیپ تھا بیچ میں تھوڑا سا, بیکاز آئی وانٹیڈ ٹو لیو آئی پی ایم. بہت ہو گیا تھا, مطلب کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. پیسے آتے ہوئے کس کو برا لگتا ہے؟ پیسے آتے ہوئے ہمارے سارے بھائیوں کا ایسے پتہ نہیں کیوں ایک تھا کہ کچھ اور کرنا چاہیے, کہ اگر لائف میں آپ 60 سال کی ایج میں اگر ریٹائر ہوں گے تو پھر آپ سیکنڈ کیریئر نہیں کر سکتے. صحیح ہے. تو اینی ویز وہ اللہ کا شکر ہے, وہ میں جو بھی کر رہا تھا اسٹارٹ کیا تھا. تو دس واز اے چانس میٹنگ ود شہباز صاحب, چانس میٹنگ جس میں کسی نے ملاقات. کس سال کی بات ہے یہ؟ 2012 کی. اور اس ملاقات میں کسی نے مجھے انٹروڈیوس کرایا. آپ کو پتا کہ وہ ہمارا ایک چینل ریڈیو کا ہے, FM 107. میں نے بھی اپنے کریئر کا آغاز سے کیا. تو میں مینجمنٹ کنسلٹنسی بھی کر رہا تھا, اور کچھ ٹی وی اور ریڈیو اسٹیشنس کو کنسلٹنسی کر رہا تھا. تو وہ میری ملاقات جو کرائی کہ یہ ان کا میڈیا سے تعلق ہے. اوکے. تو حالانکہ اس لحاظ سے تو نہیں تھا, بٹ آئی واز اے سپورٹر, بگ ٹائم سپورٹر آف میاں محمد نواز شریف اینڈ PMLN. اوکے. اسپیشلی دا پوسٹ 99 PMLN. رائٹ. اور رادر سے پوسٹ 93 جب غلام اسحاق نے نکالا ہے, میاں نواز شریف نے کہا آئی ول ٹیک نو ڈکٹیشن. صحیح ہے, ہاں. تو میرا خیال ہے اس وقت ان کا وہ جو تھا نا ان کے اوپر کہ جی فوج لے کے آئی ہے, وہ انہوں نے اتار دیا تھا. اس کی پرائز پے کی, ایک دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 دفعہ پے کی. تو میں نے ان کو کہا کہ میں آپ کا سپورٹر ہوں, لیکن آپ کی میڈیا پالیسی تو کوئی ہے ہی نہیں. تو انہوں نے کہا اچھا کیوں نہیں ہے, الیکشنز تھے 7-8 مہینے کے بعد. اوکے. تو دین ہی سیڈ کہ آپ ہمیں 2013 والے الیکشن, جی, جس میں الٹیمیٹلی وہ وزیر اعظم بنے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے پروپوزل بنا کے دیں کوئی. اوکے. سو انہوں نے اپنا نمبر کانٹیکٹ اسٹاف کا دے دیا. میں نے اچھی محنت کی, بڑا انٹرسٹ کے ساتھ, کہ کیا کرنا چاہیے میڈیا اسٹریٹجی اینڈ سو آن. تو میں نے پھر ان کو پریزنٹیشن کی, اور انہوں نے بڑی پسند کی. وہ جیسے ان کی ہاں میٹنگ ہوتی ہے ارلی مارننگ 7:30 بجے, تو وہ جب ختم ہوگی تو انہوں نے پھر کہا کہ آپ 1 بجے آ سکتے ہیں, میاں صاحب آ رہے ہیں. بڑے میاں صاحب ادھر آ رہے تھے, ان کے گھر 96H ہے ماڈل ٹاؤن میں, آج بھی ادھر ہی ہیں. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو پھر میں جب دوبارہ کیا وہاں, تو وہ چودھری نثار اور میاں نواز شریف تھے. دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم آئی واز میٹنگ میاں نواز شریف. آلرائٹ. میاں نواز شریف نے جب وہ سنا, اور انہوں نے کہا کہ آپ کب تک ہیں. ان کو پتا تھا میں کراچی سے آیا ہوں. میں نے کہا جی شام کو جا رہا ہوں. انہوں نے کہا ایک دن آپ رک جائیں, ہماری کل میٹنگ ہے, پر مینجمنٹ کمیٹی کی میٹنگ. اوکے. جاتی عمرہ میں, تو وہاں آپ آئیں اور ذرا. سو میں نے کہا چلیں جاتی عمرہ بھی دیکھ. نیکسٹ ڈے, اور دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم آئی واز میٹنگ ایوری ون. سرتاج عزیز, احسن اقبال, جاتی عمرہ بھی دیکھ لیا. جاتی عمرہ بھی دیکھ لیا. میں نے نہیں دیکھا ابھی. وہ پورا شہر ہے پورا, مطلب بہت اٹس ہیوج. ہاں ٹھیک. اس کو اس طرح سے اگر دیکھیں کہ ادھر سب کے گھر ہیں. ایکچولی وہ میاں نواز شریف کا نہیں ہے, ان کے بھائی ایک عباس شریف ہیں تھے جن کی وفات ہو گئی کچھ سال پہلے, اور سو وہ اس میں ہے. بٹ اٹس ہیوج, مطلب اس میں ظاہر باغات ہیں, یہ وہ سارا ہے. سو ویری امپریسو. بٹ ایسا اندر سے اگر آپ دیکھیں نا, انڈیویجول گھر جو ہیں, تو انڈیویجول گھر ایسے محل کی طرح نہیں ہے جو ٹپکلی پولیٹیشینس کے ہوتے ہیں نا,
ایسے سیڑھی جا رہی ہے اوپر اور بڑا سا وہ ہے جیسے پاکستانی پرانی فلم، ایسا نہیں ہے. اچھا. بٹ اٹس سمپلی ویل ڈیکوریٹڈ، اچھے سب کچھ ہے. اور وہاں پر آپ کو پھر انہوں نے آفر کیا؟ نہیں، وہاں پر میں نے ان کو وہ کی جب سب کو، تو میاں صاحب کو شاید کوئی کمیونیکیشن جو بھی شہباز صاحب نے دی ہوگی، تو انہوں نے ویلکم کیا مجھے پارٹی میں. اینڈ اٹ کیم ایز اے سرپرائز ٹو یو. ہاں آئی کیم. سو میں تو شہباز صاحب کو ملا تھا ایک دن پہلے، تو میں نے پھر شہباز صاحب کو جب نکلنے لگا میں نے کہا جی یہ پارٹی کا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جیسے وہ انکریج کرتے ہیں، انسنٹ کرتے ہیں، انہوں نے کہا جی آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی اچھی جگہ کام کیا آپ نے، اب آپ ملک کے لیے کریں. اور تو میں نے کہا جی مجھے سوچنے کا موقع دیں. تو میں وہاں سے جب نکلا تو میں نے پہلے سوچا تھا کہ میں گھر جا کے، یہ بہت بڑا فیصلہ ہے نا، آپ سیاست میں جا رہے ہیں. اچھا اس میں بھی پھر اسینچلی لاہور رہنا پڑ رہا تھا. تو وہ میں نے پھر کہا کہ اگر میں اپنی وائف سے پوچھوں گا، باقیوں سے بھائیوں سے پوچھوں گا تو پتہ نہیں کیا کیا ایڈوائز کریں گے. میں نے 10 منٹ میں فون کر دیا واپس ہوئے، میں نے کہا جی ٹھیک ہے. وداؤٹ کنسلٹنگ اینی ون. میں نے ان سے صرف ایک چیز کہا، میں نے کہا جی مجھے اکانومی فائنینس وغیرہ کا تو یہ میں میڈیا کا کروں گا جو ہے رسپانسبلٹی، بٹ مجھے اگر اس میں بھی کوئی کام دے دے، میں کوئی پوزیشن نہیں کہ اچھا مجھے پوزیشن کیا ہوگی میری، پہلے وہ اوپننگ وہ کب پہنایا جائے گا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے. 10 منٹ کے بعد میرے پاس ایک فون آیا، تو وہ انہوں نے کہا کہ ابھی میاں شہباز شریف صاحب نے کہا کل ہماری میٹنگ ہے مینیفیسٹو کمیٹی کی، تو آپ 180H آ جائیں. میں نے کہا جی 180H کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ مسلم لیگ میں آپ کو یہ نہیں پتا؟ میں نے کہا جی میں ابھی 10 منٹ پہلے جو میں نے کہا جی کون بات کر رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا سرتاج عزیز. بڑے ناراض. تو وہ بھی حیران کہ 10 منٹ پہلے جوائن کیا تو اتنی کیا اس میں خصوصیت ہے اس کو بلایا جا رہا ہے. اینی وے آئی وینٹ دیئر نیکسٹ ڈے، اور بڑے وہ سارے وہاں مینیفیسٹو بڑے بڑے چیمپئنس. And when you told the family members, what was the first reaction? When you told your wife? They were all fine. You told your brother Asad Umar? اسد نے 2 مہینے پہلے جوائن کی تھی PTI. 2 مہینے پہلے. Okay. ان فیکٹ وین آئی واز ٹریولنگ بیک 1-2 دن میں واپس کراچی، تو اسد کا میرے پاس میسج آیا. ایکچولی سہیل وڑائد صاحب کہیں وہاں ادھر چکر لگا رہے تھے 180H، تو ادھر کسی نے انٹروڈیوس کرایا، تو انہوں نے اخبار میں وہ کر دیا کہ جی یہ 2 بھائی آ گئے ہیں، مطلب اچھا پازیٹیو. تو اس سے شاید اسد کو پتہ چلا. اسد نے مجھے میسج کیا ہیو یو جوائنڈ PML؟ اچھا یس. یو نیور ٹولڈ می. آئی سیڈ آئی ہیونٹ ٹولڈ. تو کیونکہ انہوں نے جب جوائن کیا تھا تو انہوں نے سب سے مشورہ کیا تھا. آپ سے بھی کیا تھا؟ جی میرے. آپ نے کیا مشورہ دیا؟ میں نے کہا تھا نہیں جوائن کر. لیکن انہوں نے آپ کی نہیں سنی. اور سو ہی واز لائک ناٹ ہیپی ود یو جوائننگ PML؟ نو، انہوں نے کوئی ایسی نیگیٹو نہیں کیا تھا، بٹ انہوں نے ریمائنڈ کرایا بھائی جب میں جوائن کر رہا تھا تو آپ نے کہا سیاست بالکل بھی نہیں جوائن کرنا، اور PTI تو بالکل بھی نہیں جوائن کرنا. اوکے. تو یہ ایک واٹ کائنڈ آف ریلیشن شپ یو شیئر ود اسد عمر؟ کیسا ہے؟ مطلب بہت زیادہ ملنا ملانا ہے، فاصلہ ہے؟ پہلے تو بہت زیادہ ہوتا تھا. ہمارا ویل نیٹ ایک فیملی جس کو ہم کہتے ہیں، اور ظاہر ہے ایک وہ جو انہیریٹ کرتے ہیں نا آپ اپنے والد صاحب سے، تو ہم سب اسپورٹس میں بہت زیادہ انٹرسٹیڈ ہیں. صرف یہ کرکٹ میں نہیں، ہر اسپورٹس میں، وہ بھی جو پاکستان میں جنرلی ڈسکس بھی نہیں ہوتا، ایتھلیٹکس، سوئمنگ وغیرہ، یہ وہ ٹینس اینڈ سو آن. اور سیاست میں اور ہسٹری اوبیسلی وہ 2nd ورلڈ وار، 1st ورلڈ وار، دوسری پرانی اینڈ سو آن. سو ہمارا بہت زیادہ فیملی آپس میں ملنا ملانا سارے بھائی بہنوں کا. جب ایک بندہ ایک بھائی نون میں اور ایک PTI میں چلا گیا، ٹینشن تو بہت ہوئی، بہت زیادہ. اب کچھ کم ہوئی ہے کیونکہ اب نہ وہ اس طرح PTI میں ہے، اب آپ نون میں ایکچولی کم ہوئی ہے. اچھا ایکچولی کم ہوئی ہے. ایکچولی وہ اصل میں جتنا بھی آپ یہ کوشش کریں، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ جی سب پڑھے لکھے ہیں، ایگزیکٹلی ایگری ٹو ڈس ایگری، بٹ سیاست کی نیچر اس قسم کی ہو گئی کہ مشکل حالات وہ بھی اس نے بھی پرسنلی فیس کیے، میں نے بھی پرسنلی فیس کیے، پارٹی نے بھی کی. ٹینشن فیملیز تک میں گئی. ہاں فیملیز تک میں معاملات. جی جس طرح دیکھیں PTI ایک بیسکلی PTI کا جو سپورٹ گروپ تھا نا وہ پڑھا لکھا، آپ کو پتہ ہے. جو مجھے اختلاف PTI سے ایک رہا تھا ہمیشہ، وہ تو پالیسی اور وغیرہ تو ایک ہوتا ہے نا اختلاف، کہ آپ کی اکنامک پالیسی کیا ہے، آپ کی فارن پالیسی کیا ہے، وہ تو ایک چیز ہوتی ہے.
لیکن جو مجھے اختلاف تھا وہ یہ تھا کہ یار پلیز انڈرسٹینڈ، جو میں سب کو کہتا تھا اور دوسرے جس طرح کہ ہم بھی پاکستان ہی کے لیے سوچتے ہیں اور ہمارے دل میں بھی پاکستان ہی کے لیے درد ہے. آپ کا طریقہ کار پاکستان کو آگے لے جانے کا تھوڑا سا مختلف ہے، ہمارا مختلف ہے. سو پلیز گیو اس دیٹ اسپیس. اور جہاں تک اچھے اور برے لوگوں کی بات ہے تو ہمارے ہاں بھی بہت اچھے بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کے ہاں بھی ہیں. سو اس بیسس پر کہ ہمارے سارے یہ کہ یہ جو کلاسیفیکیشن ہے نا تھی جو خاص طور پر کہ یہ جو لوگ ہیں جو میرے سے خود سوال بہت دفعہ درجنوں دفعہ پوچھا گیا، لندن میں بھی چلتے ہوئے کوئی خاتون آ گئی پڑھی لکھی اچھی جو سمجھ بوجھ رکھتی ہیں اور پاکستانی کا درد ہے ان کو، یا کوئی مرد ہے کوئی پینکر ایسی نہیں ہے، وہ یہ سوال کہ آپ اتنے اچھے آدمی ہیں آپ کیا کر رہے ہیں. تو مطلب دیٹ مینس کہ آر وی ٹرائنگ ٹو کریٹ اے فیسسٹ اسٹیٹ بیکاز ون پارٹی اسٹیٹ مینس اے فیسسٹ اسٹیٹ نا. تو اگر دوسری رائے نہیں ہوگی بھائی، اور بڑا کلیئر ڈفرینس ہے بھائی، ہم انڈیا کے ساتھ ریلیشن شپ میں کیا ایگریسونیس شو کرنا چاہتے ہیں. ہم پرو پرائیویٹائزیشن ہے، آپ اینٹی پرائیویٹائزیشن ہے. آپ افغانستان کے حل کے لیے آپ کے پاس ڈفرینٹ سولوشن ہے، ہمارے پاس ڈفرینٹ سولوشن ہے، بالکل ڈفرینٹ. اور ہوتا ہی ہے، آپ دیکھ مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہوتی اس لیے پارلیمنٹ. آپ امریکہ میں دیکھ لیں نا، ایک جو کنزرویٹو پارٹی ہے، ایک تو لوگوں کو یا پاکستانیز کو یہ پلیز سمجھنا چاہیے اس وقت جو ریپبلکن پارٹی میں ہے وہ ٹرمپ کی وجہ سے نہیں ہے یا بائیڈن کی وجہ سے ڈیموکریٹک پارٹی میں نہیں ہے. اس کور ویلیوز جو ڈفرینشیٹ کرتی ہیں، ریپبلکن پارٹی کنزرویٹو امریکہ کو ریپرزینٹ کرتی ہے اور لبرل امریکہ کو ڈیموکریٹک پارٹی جو وہ ویوز والا ہوگا وہ یہ نہیں دیکھے گا یہاں. اچھا یہاں سمجھ لیجیے لیڈر جو ہے نا اس کی وجہ سے آپ نے جوائن کیا ہے، ہوتا ہوگا بٹ یہاں پہ لیڈرز پارٹی سے بڑے ہیں نا، بٹ وہاں پر یہ کہ پارٹیز ہوتی ہیں لیڈر چینج ہوتے رہتے ہیں. مسئلہ یہ نا کہ اگر کسی نے پالیٹکس کرنی ہے تو اس کے پاس چوائسیز یہی ہیں نا، اویلیبل آپشنز نہیں ہیں. کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ کو شروع میں شہباز صاحب سے ملوانے میں بھی اسد عمر صاحب کا کوئی رول تھا؟ نہیں، وہ ملوانے میں ایسے تھا کہ 2004 میں میں لندن میں تھا، جب میں آئی بی اے میں تھا، کسی بزنس ٹرپ پر لندن تھا اور اسد بھی بزنس ٹرپ پر آئے تھے. اوکے. اسد آلریڈی نیو شہباز شریف، نواز شریف ویری ویل. میرے باقی بھائی سب جانتے تھے، میں نہیں جانتا. اچھا. اس نے مجھے کہا کہ زبیر بھائی شہباز شریف سے ملاقات کرنی ہے. میں نے کہا ہاں. تو پھر ہوگی طے ہوگی میٹنگ. تو ہماری کوئی 2.5-3 گھنٹے کی میٹنگ. اسد عمر صاحب بھی تھے اس میں؟ وہ کسی ہوٹل میں اسد اور میں ساتھ ہی گئے تھے ان کے پاس. بٹ وہ ویسے گپ شپ ہوئی اور ختم ہو گئی بات؟ نہیں، پولیٹکس کی بات ہو رہی تھی. ظاہر سی بات ہے ان کے مشکل وقت تھا. مشرف صاحب تھے 2004 میں، وہ ایسے لگ رہا تھا کہ پی ایم ایل کیو اور پرویز الہی واز دا چیف منسٹر. تو وہ اس حوالے سے کہ جی وہ تو لگ رہا ہے بڑے اچھے کام کر رہا ہے تو آپ کو تو لوگ بھول جائیں گے، ایسی باتیں. اینڈ ہی واز آبویسلی ایز اے میچور پولیٹیشین. زندگی کی پہلی ملاقات شہباز شریف سے جو کروائی وہ اسد عمر صاحب نے کروائی زندگی میں. ویسے اب تو ظاہر ہے آئی ایم ازیومنگ آپ نے بتایا بھی کہ اب ذرا کچھ رابطے بہتر بھی، چونکہ اب آپ اس طریقے سے نون میں نہیں ہیں، اب اس طریقے سے پی ٹی آئی میں نہیں ہیں. آپ کا میں پوچھتا ہوں لیکن اب یو فائنڈ ہم اے ڈفرنٹ مین، اے ڈس اپوائنٹڈ مین. اسد عمر بھی ایک بڑی، یو کین ڈس ایگری اور ایگری وتھ ہز پولیٹیکل اوپینین، بٹ ایک ڈفرنٹ کیس اسٹڈی جو ہے نا کہ ایک بندہ اپنا کریئر چھوڑ کے اتنا ایگریسولی ایک پارٹی میں آیا اور اب اس پارٹی کو چھوڑ دیا، اس نے سیاست ہی چھوڑ دی. از ہی ڈس اپوائنٹڈ؟ ہی از آبویسلی ڈس اپوائنٹڈ کیونکہ اسد ہائی اچیور ہمیشہ سے رہا. آئی بی اے میں بڑے زبردست مطلب لیول پر انہوں نے پاس کیا اور ایک ریکگنائزڈ، مطلب ایسے نہیں کہ جسٹ لائک دیٹ ایم بی اے کر کے نکل گئے. انفیکٹ انٹرسٹنگلی میں بتاؤں کہ آئی بی اے کا اپنا الیکشن ہوتا ہے. تو پہلے میرے بھائی منیر کمال تھے تو وہ الیکشن لڑے اور وہ جیت گئے. اوکے. اس کے اگلے سال میں تھا آئی بی اے میں الیکشن لڑا جیت گیا. واو. پھر 2 سال بعد یا 3 سال بعد جب اسد گئے وہ بھی الیکشن لڑے اور ہار گئے. اچھا ہار گئے. تو اس سے ان کو تجربہ آیا کہ جیتنا کیسے ہوتا ہے. ابھی بعد میں جیت کے بھی دکھایا، 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ نیشنل اسمبلی کے. تو وہ پھر اینگرو میں گئے، ویری ینگ ایج ہی میڈ اٹ ایز اے چیف ایگزیکٹو. بہت بڑی کارپوریشن اینگرو، اور ہی واز ریکگنائزڈ. اور ظاہر سی بات ہے ہر لحاظ سے ایک سیٹسفائنگ جاب تھی. تو وہ چھوڑ کے ایک جانا از اے بگ سیکریفائس. سو یہ ان کے لیے جو میں بتا رہا ہوں کہ سیاست میں اور خاص طور پر کراچی سے اٹھ کے جانا، اچھا میرے لیے تو اور بھی زیادہ ایک اسینشلی پنجاب بیسڈ پارٹی ہے. وہاں جا کے مطلب کراچی میں تو نون لیگ والے کو ڈھونڈنا پڑتا تھا، پتہ نہیں ابھی ہے یا نہیں. ابھی بھی ڈھونڈنا ہی پڑتا ہے. مطلب اس حوالے سے آئی مین کمپیئر ٹو لاہور کے ہر گلی ہر محلے میں آپ کو نون لیگ ہی نظر آئے گا، باقی پارٹیز بھی ہوں.
بٹ اٹس ناٹ سرپرائزنگ. یہاں تو لوگ پوچھتے تھے یار نون لیگ آپ نے جوائن کیا ہے. سو اسد کا وہ جو تھا, اور آئی وڈ سے ایڈ مفتاح اسماعیل آلسو, کہ آئی مین پاکستان کے عوام کے لیے کیس اسٹڈی تو ہے یہ, کہ اگر پڑھے لکھے لوگ آ کے اس جذبے سے, پیسے بنانے کے لیے نہیں, پوزیشنز حاصل کرنے کے لیے نہیں, ایک ملک کے لیے اگر کچھ کرنا چاہ رہے تھے, اور فار واٹ ایور ریزن وہ ایسا ہوا کہ سیاست ہی چھوڑنی پڑ گئی, تو ناٹ گڈ ایگزامپل. دیکھنا وہ ابھی ایک دفعہ شاہد خاقان عباسی یہاں آئے ہوئے تھے, اور بزنس مین نے کسی نے ڈنر کیا تھا, 40-50 بیٹھے تھے. تو اس وقت یہ مئی 9 سے پہلے کی بات ہے, 2022 کی بات ہے, تو اس وقت تو کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اسد کے ساتھ کیا ہوگا, مفتاح کے ساتھ کیا ہوگا. تو وہ ان کو کہہ رہے تھے دیکھیں یہ زبیر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ از اے گریٹ ایگزامپل, آپ میں سے ہی اٹھ کے آیا, لیکن ملک کو چینج کرنے کے لیے ادھر رسک لیا. ٹھیک ہے, آپ لوگ بھی آئیں سیاست میں, تو ابھی وہ لوگ پوچھتے ہیں بھائی ہم آئیں یا نہیں آئیں, کیا کریں. اچھا, اور یہ آگے بڑھتے ہیں, پھر آپ نون لیگ کی گورنمنٹ کا حصہ بن گئے. وہ فاسٹ فارورڈ کر کے آگے آتا ہوں. آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ پاکستان میں بہت بڑا معاملہ ہوتا ہے. نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, آرمی چیف بنانا تھا. جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نامی شخص کو آرمی چیف انہوں نے بنا دیا. مجھے یاد سے خبریں ہیں کہ جو زبیر صاحب کے ہیں بھائی معاملات ہیں باجوہ صاحب سے, آپ پہلے سے جانتے تھے ان کو؟ جانتا تھا. اور جب نواز شریف صاحب نے ان کا نام فائنل کیا تو آپ سے ڈسکس کیا تھا؟ ایسے نہیں. دیکھیں میں یہ کبھی بھی میں نے کلیم کیا تھا کہ جی میں جانتا تھا ان کو. میاں نواز شریف کو پتہ چلا کہ میں جانتا ہوں ان کو, انہوں نے 2-3 دفعہ میرے سے رائے لی ان کے بارے میں کہ بھائی, اور آپ نے کہا نا سینسٹیو ہوتا ہے, ایک ایکسپیرینس کہ جی جنرل مشرف کو بنایا تھا, انہوں نے فارغ کر دیا. ٹھیک ہے, بنی نہیں, کرامت صاحب سے نہیں بنی, کاکڑ صاحب سب بنی نہیں کسی. تو وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یار آپ ایسے کیوں اتنا وہ کر کے, پرائم منسٹر کیوں اتنا سینسٹیو ہوتا ہے جب چیف کو بنا. ایک ہسٹری ہے نا, انڈیا میں کوئی بھی نہیں اس طرح سے سوچتا ہوگا, تو ایک ہسٹری ہے. تو ہی واز آبویسلی, اور میری جہاں تک تھنکنگ ہے وہ اور لوگوں سے بھی رائے لے رہے تھے, جو کہ آپ نے کیا رائے دی؟ میں نے رائے یہ کبھی بھی نہیں دی کہ ان کو اپوائنٹ کر دیں, کہ کس قسم کی ان کی تھنکنگ کیسی ہے, پرو ڈیموکریسی ہے, اینٹی ڈیموکریسی ہے. پرو ڈیموکریسی ہے جو مجھے پتا تھا وہ, اب ان کے دل کا حال تو نہیں پتا تھا, جو پتا تھا وہ بعد میں آپ کو اپنی رائے پہ شرمندگی نہیں, اس لیے نہیں ہوا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ اس حساب سے دیکھے تو کوئی بھی نہیں نکلا نا بھائی. آپ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ نواز شریف کی کسی بھی چیف سے نہیں بنی, تو میں دوسرا کاؤنٹر کوشچن کرتا ہوں کہ کس چیف کی کسی پرائم منسٹر سے بنی ہے. تو جنیجو صاحب بہت شریف تھے نا, وہ بھی فارغ ہوئے, بیرونی ملک سے واپس آئے, پتہ لگا کہ جی چلو جی گھر جاؤ. اچھا, پھر ہم نے سنا کہ یہ اب دیکھیں عمران ول سیٹ این ایگزامپل of completing 5 مجھے یاد ہے پی ٹی آئی کے لوگ, عمران اسماعیل صاحب جو آپ کے عہدے پہ رہے نہیں گورنر, وہ کہتے تھے جسٹ کہ نواز شریف صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان کو لندن کا بھی وزیر اعظم بنائیں گے تو وہ وہاں بھی مارشل کو لگوا دیں گے. یہ لڑ پڑتا ہے ہر کسی سے, لیکن پھر ان کے وزیر اعظم بھی لڑ پڑے, عمران خان صاحب کی بھی لڑائی, یو کے کا بھی. اگر آئی مین پاکستان ہیز ٹو, میں یہ نہیں اس وقت دس از ناٹ اے ڈبیٹ کہ جی کس کا کیا قصور ہے, بٹ یہ سائیکل ٹوٹنا تو چاہیے. 4th ایئر میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کچھ, زیادہ تر دیکھیں تو کبھی تو 3rd ایئر میں بھی ہوا, بے نظیر شہید کے ساتھ ہوا, نواز شریف پہلی حکومت 18 مہینے کی تھی نا, بے نظیر صاحب آئیں. ابھی 18 مہینے کا, اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 سال کے بعد مطلب تیاری شروع ہو گئی تھی, کہ فیصلہ ہو گیا تھا, گیم پڑ گئی تھی, اور اس کو پھر کچھ چند مہینے لگتے ہیں کہ کیا پروسیس کیا جائے. اس سے پہلے بائی دا وے نکالنے سے پہلے 1990 اگست اف آئی ایم ناٹ رانگ ان کو, یا اس سے پہلے شاید نکالا تھا. ٹھیک ہے, 18 مہینے نا, دسمبر 88 میں آئی تھیں جی, 89 میں ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا تھا نا, فیل ہو گیا تھا نا. ہاں جو فیل ہو گیا تھا, بٹ گیم تو پڑ گئی تھی, کہ نکالنا ہے ان کو. پھر 88 سے 99 کے درمیان 2 مرتبہ نواز شریف صاحب آئے گئے, 2 مرتبہ بے نظیر صاحب آئیں. اور اچھا باجوہ صاحب بن گئے آرمی چیف, تو پھر آپ کا رابطہ رہا ہوں؟ اچھا نہیں, کبھی بھی نہیں. وہ کیوں نہیں رہا تھا, مطلب میں بنا, وہ بنے تھے نومبر اینڈ 2016 میں. ٹھیک ہے, یہ بہت ہی مشکل پیریڈ تھا. ڈان لیگز اور پناما دونوں چل رہے تھے. فرسٹ ویک میں پناما عمران خان نے وہ کیا تھا, فائل کیا تھا, سپریم کورٹ نے شروع کر دیا تھے اس کی کارروائی, اور پورا جو ماحول بنا تھا اس سے 6-7 مہینے پہلے, اور ڈان لیگ ساتھ چل رہا تھا. تو مطلب مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا نہیں سوچ رہے تھے, بے روزگاری کو نہیں, یہ معاملات سیٹ کرنے یہ معاملات تھے نا.
اور تو وہ جب شروع ہو گئے تھے تو میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی, میرا کام ہی نہیں تھا. میری ایک ملاقات ہوئی تھی, ان کی اپوائنٹمنٹ جب ہوئی تھی اس کے دوسرے یا تیسرے دن, جیسے اور لوگ گئے ہوں گے میں بھی گیا تھا, بیکاز آئی انڈرسٹوڈ کہ اب یہ بڑا فرکشن ہو گیا ہے. تو وہ فرکشن ظاہر ہے آپ لوگ بھی دیکھتے تھے جب ڈان لیکس ہوا, جب نئی نئی اپوائنٹمنٹ ہوتی تو بڑا رومانس ہوتا ہے نا. وہ رومانس کا وقت ہی نہیں ملا نا, رومانس کا وقت ہی نہیں ملا, بیکاز وہ جیسے ہی بنے تو وہ اتنا پریشر تھا. اور آپ کو یاد ہے کہ ڈان لیکس کا وہ اس وقت ISPR چیف نے کہا نا, دی پرائم منسٹرز نوٹیفیکیشن از ریجیکٹڈ ان اے کیپٹل لیٹر, بگ تھنگ, پرائم منسٹرز نوٹیفیکیشن از ریجیکٹڈ. تو ماحول آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا ٹینشن ہے. اب میں ادھر غلطی سے بھی ان کے ساتھ ہائے ہیلو کرتا بڑا وہ مسئلہ بن, پھر اس کے بعد ڈسکوالیفیکیشن ہو گئی. حالانکہ شروع میں تو نون لیگ کو لگتا تھا نا کہ اب ہمارا آرمی چیف آ گیا ہے, وہاں نئے چیف جسٹس آ گئے تھے. مریم بیوی نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا ایسے ہی تھا کہ پتہ نہیں ہوائیں, کہکشائیں, دریائیں, سمندر اور سب اچھا ہو گیا ہے, ایسے ہی تھا. اور وہی آرمی چیف وہی چیف جسٹس بعد میں. بلکہ مجھے یاد ہے کہ وہ جب ایک پکچر بڑی وائرل ہوئی تھی جب کہ وہ بعد سب سلیوٹ مار رہے ہیں نواز شریف صاحب کو, اور وہ سیٹنگ ارینجمنٹ بھی کس طرح کا تھا کہ جہاں پر ہاں وہ بھی ایک سوچ کی عکاسی کر رہا ہوگا نا کہ بھائی وزیر اعظم آرمی چیف یہ نہیں بیٹھے بلکہ وزیر اعظم یہاں بیٹھیں گے, آرمی چیف یہاں بیٹھے گا. ہماری جو ہسٹری ہے نا وہ وہی کہ اگر آپ حکومت میں کام کریں نا تو حکومت میں جتنا پروٹوکول کا خیال کیا جاتا ہے کہیں بھی نہیں. ابھی میں آپ کے پاس آیا تھا تو یہ نہیں تھا کہ لیفٹ سائڈ پہ میں بیٹھوں گا, رائٹ پر آپ بیٹھے, لیکن جب میں آپ سے گورنر ملنے آتا تب یہ ہوتا تھا, وہ ہوتا تھا گورنر صاحب ایگزیکٹلی, اور اسی حساب سے آپ بیٹھیں گے, ان آرڈر آف یور سینیورٹی بیٹھیں گے, کہ ایک فیڈرل منسٹر بیٹھے گا, پھر فلانا بیٹھے گا, پھر منسٹر آف اسٹیٹ بیٹھے گا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو جب یہاں آتا تھا مسئلہ یہ پروٹوکول ختم ہو جاتا, یہ برابر ہے بیٹھیں گے, برابر بیٹھیں گے. اور پہلے باجوہ صاحب سے پہلے یہی تھا نا, راحیل شریف کے ساتھ ایسی تھا, اگر میں پھر جب نئے آرمی چیف آئے تو, بٹ مجھے یہ نہیں پتا کہ اس کے بیہائنڈ کوئی سوچ تھی کہ جی جان بوجھ کے ایسے کیا جائے. آئی ڈونٹ تھنک سو, بٹ اس کو اس طرح سے لینا چاہیے کہ اسی طرح سے ہونا چاہیے, میرا خیال ہے. اور اگین فاسٹ فارورڈ کر کے آگے بڑھتے ہیں تو پھر آرمی چیف بن گئے باجوہ صاحب, نواز شریف وزیر اعظم ہے, پھڈا پڑ گیا, پینما آ گیا, نواز شریف صاحب چلے گئے. فاسٹ فارورڈ کر کے آگے بڑھتے ہیں, یہاں تک کہ خبر آئی کہ آپ کی اس ماحول میں باجوہ صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. یہ ملاقات کرنے کا وہ کس نے کہا سب سے پہلے کہ یار یہ ملو ان سے اور کچھ کرو؟ یہ وہ ٹائم ہے کہ باجوہ صاحب آرمی چیف ہیں, نون لیگ کی حکومت کا, میں نے آپ کو کہا کہ میں کبھی بھی نہیں ان سے ملا تھا. ظاہر سی بات ہے سینسٹیو تھا, کیونکہ تو بات کی ملاقات کی بات میاں نواز شریف مشکل حالات میں تھے, ظاہر سی بات ہے جیل میں تھے, اور کیسز تھے. مریم نواز 2 دفعہ جیل میں تھی, شہباز صاحب جیل میں گئے, اور باقی شاہد خاقان عباسی اور باقی سارے لوگ جیلوں میں جا رہے تھے. سو ظاہر ہے وہ ایک اس کو وہ کہتے ہیں نا ہائیبرڈ رجیم. تو ہائیبرڈ رجیم واز اوبیسلی آن ون پیج عمران خان اینڈ دا ملٹری ور آن ون پیج. اس پہ اور شاید ان کی سوچ بڑی پازیٹیو ہو کہ جی ملک کو اگر ہم نے آگے لے کے جانا ہے تو بجائے کہ اسلام آباد اور پنڈی میں اس قسم کی فرکشن ہو, جیسے پاس میں ساتھ مل کے چلنا چاہیے اور ایشوز کو ریزالو کرنا چاہیے اس طرح سے. سو میرا خیال ہے یہ شاید سوچ تھی میں بھی, لیکن ہمارے لیے مشکل یہ تھی کہ ظاہر ہے ہم سمجھتے تھے کہ جی ہمارا جو جھگڑا ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے, اور عمران خان کو ایک سپورٹ کر کے بٹھایا گیا ہے. اور ایک دفعہ نہیں, ایک سال نہیں, الیکشن صرف نہیں تھا, الیکشن سے پہلے کا بہت عرصہ تھا جس میں وہ ایک ڈسمینٹل کرنا تھا میاں نواز شریف کو تاکہ عمران خان کو آگے لے کے آیا جائے. تو وہ ہمارے جو گریونسز تھے, ہم نے کہا آپ نے سب کچھ کر دیا ہے تو اب آپ اپنی سپورٹ تو ہٹا لینا. یعنی وہ ٹائم ہے کہ خان صاحب وزیر اعظم بن گئے ہیں. ہاں یہ تو 2 سال بعد, اور نواز شریف پورے 2 سال بعد جیل میں, مریم بیوی جیل میں, نون لیگ کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے, باجوہ صاحب آرمی چیف برے طریقے سے کریک ڈاؤن. میں یہ مقابلہ نہیں کر رہا جو آج لوگ کہتے ہیں, اور میں نہیں کمپیئر کرنا چاہتا کیونکہ رانگ از اے رانگ, لیکن وہ بڑا بروٹل کریک ڈاؤن تھا, مشکلات تھیں. یہ جو آپ نے باجوہ سے میٹنگ کر کے ان کو یہ سب کہا کہ بس کریں اب اور کتنا کرنا ہے, تو یہ ملاقات This was the first and the last ملاقات that I had with him. آپ کی پارٹی لیڈرشپ نے آپ سے کہا تھا کہ ذرا ملیں اور ٹرائی ٹو بریک دی آئس. میں اتنا وہ تو نہیں بھائی, آپ نے سوچا کہ چلو یار میرا بھی ذاتی تعلق ہے ان صاحب سے, میری لیڈرشپ خطرے میں. پہلی بات تو یہ کہ آن مائی اون آج بھی یا اس وقت بھی I was nothing. سو میری بات کو وہ مانتے کیوں بھائی؟ آپ ہیں کون؟ آپ تو میرے پرانے دوست کی حیثیت سے آئے تو ضرور آئیں, کھانا کھائیں, بٹ اف یو آر ہیئر ٹو ڈسکس نیشنل ایشوز, نیشنل ایشوز کیا تھا کہ انصاف ہونا چاہیے. میاں نواز شریف جیل میں تھے نہیں, ایگزائل میں, لندن چلے گئے تھے. ہاں, اور انہوں نے لندن سے آپ کو نواز شریف صاحب گئے تھے نومبر 2019 میں,
صحیح ہے, باہر گئے تھے. اور بٹ ارلی دین دیٹ جب ان کی ایکسٹینشن ہوئی ہے, اس وقت وہ لندن میں ہی تھے, جی 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 جی, تو اس سے شاید 1 مہینہ پہلے گئے تھے. سو دس از اگست 2020 جب آپ کی ان سے ملاقات ہوئی, اور پھر تھوڑے ہی دنوں بعد آپ کی دوسری ملاقات ہوئی. جی, اور اینڈ دیٹ واز دا لاسٹ ٹائم آئی میٹ. یہ اس کے بعد آپ کی آج تک ملاقات؟ آج تک ملاقات نہیں, فون پر ضرور بات ہوئی تھی, 2-3 دفعہ بات ہوئی تھی جی, بٹ ایسی وہ اس لیے نہیں ہوئی تھی کہ جی آپ یہ کر دیں وہ کر دیں, وہ کوئی ایشوز کچھ اور تھے. میں اس لیے بول رہا ہوں کہ سچ بول رہا ہوں بالکل. بالکل صحیح. جی, اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی اور نون لیگ کی لیڈرشپ, یعنی آپ کی ایسوسیشن ایز وی اسپیک, وہ بالکل بھی نون لیگ سے اس طرح کی نہیں ہے جیسے کہ تھی. تو مطلب کہاں وہ محمد زبیر واز دا اونلی پرسن جس کو پارٹی لیڈرشپ کہہ رہی تھی کہ آپ آرمی چیف سے ملیں, معاملات بہتر کریں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آج جو آپ کی ایسوسیشن نون لیگ سے اس طریقے سے اس کے 1 مہینے بعد, ایگزیکٹلی 1 مہینے بعد, سپتمبر 7 کو میں نے کہا نا لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی, اکتوبر کی 7 تاریخ کو آئی واز اپوائنٹڈ دی اسپوکس پرسن فار مریم نواز اینڈ نواز شریف. سو اس سے زیادہ لیتھل مطلب اس زمانے نہیں میں ہو سکتا اس زمانے میں. مطلب ظاہر سی بات ہے جو ہمارا چل رہا تھا اپوزیشن میں رہ کے, سو وہ کانفیڈنس تھا. تو ابھی کیا مسئلہ ہو گیا پھر, کیوں اب آپ کے اور نون لیگ ہے؟ میرے خیال ہے اس کو ابھی بہت, میں نے یہ تو نہیں کہہ رہا کہ کتاب میں لکھوں گا, بٹ ایک وقت ہوتا ہے سب چیزیں شیئر کرنے کا. ایک تو بیسکلی ایک جو بنیادی چیز تھی یہ میں آپ کو بتا دوں, اور جو میں نے شیئر بھی کی ہے 2 سال پہلے بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے وقت بھی, کہ میں مریم نواز کے ساتھ تقریباً ہر جگہ گیا جی, جب ہم اپوزیشن میں تھے. فرام دا فرسٹ ٹائم دیٹ وی ڈیسائیڈیڈ ٹو گو آؤٹ اینڈ جلسوں عوام کے پاس جائیں, تو وہ کوئی جون 2019 تھا, اور ہم فیصل آباد واز دا فرسٹ جلسہ جو ہم نے کیا, ریلی کی. ٹھیک ہے. اور پھر کوٹ مومن, سرگودا, پاک پتن, پتہ نہیں کہاں کہاں, تو اس سے لے کے پھر آزاد کشمیر, گلگت بلتستان, سب جگہ. تو میں نے جو لوگوں سے, ہزاروں لوگوں سے ملا, ہاں, اور لاکھوں لوگوں کو دیکھا, ان کی آنکھوں میں جھلک دیکھی جب مریم نواز کی گاڑی جا رہی ہوتی تھی. آپ یقین کریں کہ ایک ایک جگہ 1-2 گھنٹے پھنسی رہتی تھی, اور ایسے ایسے لوگ ہوتے تھے جن کو دھکے پڑ رہے ہوتے تھے, برے طریقے سے گرتے تھے اور اٹھتے تھے, اور وہ ایسے مریم نواز کو ایسے دیکھتے تھے کہ جیسے ان کو لائف ٹائم جو ان کا ڈریم تھی پوری ہوگی. تو میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ سب جو تھے نا, اور وہ جو جن سے میں ملا, اور لیڈرز اور ورکرز جن سے میں ملا, وہ سب یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہم دے ور پراؤڈ ان اسپائٹ آف دا کریک ڈاؤن آن دا پارٹی, دے ور پراؤڈ آف ون تھنگ, کہ ہم ایک ایسی جدوجہد کا حصہ ہے جو الٹیمیٹلی جو پاکستان جس لیے بنا تھا, سویلین بالادستی, آئین کی بالادستی, اس میں ہم یہ رول پلے کر رہے ہیں, اس کے لیے ہم یہ سیکریفائس اور آپ دے رہے ہیں. میں آج کے حالات میں نون لیگ کا لیڈر کیا, نون لیگ کا ورکر کیا سوچتا ہوگا کہ سویلین سپریمیسی کے حوالے سے وہ جو ایک ووٹ کو عزت دو کا ایک آیا تھا بیانیہ, وہ بڑا پاورفل بیانیہ تھا, بہت ہی پاورفل بیانیہ تھا جی. تو وہ میرا خیال تھا کہ یہ اگر ہم بجائے کہ, اور ظاہر اور بھی فیکٹرز تھے کہ جی جس میں عمران خان پولیٹیکلی اس کی پاپولیرٹی گر رہی ہے برے طریقے سے. وہ آپ بائی الیکشنز دیکھ لیں پچھلے 12 مہینے میں. پھر اکنامکلی پاکستان واز انڈر این IMF پروگرام, تو آخری بجٹ آپ نے پریزنٹ کرنا ہے 5 ایئر ٹینیور کا, IMF اوپر بیٹھا ہوگا, آپ کے فل اسٹاپ کاما تک آپ چینج نہیں کر سکیں گے, مشکلات بڑھے گی جو بڑی, جو سب نے دیکھا. سو میں یہ نہیں کہہ رہا, آئی ایم ناٹ پراؤڈ آف دا فیکٹ دیٹ مائی پوائنٹ واز ونڈیکیٹڈ, بٹ دا پوائنٹ واز کہ وہ اس کی آپ ایکسپلینیشن دیتے رہیں گے, اور اس کا ذکر تک آپ ذکر نہیں کرتے, 2017 کا کرتے. سو وہ جو سارے اسپیکٹس ہیں, وہ ایک میرا خیال ہے بہت سے لوگوں کا پوائنٹ آف ویو تھا کہ یہ ہمارے لیے مشکلات پیدا کرے گا, آسانیاں نہیں پیدا کرے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ کیا ہم وہ جو سویلین سپریمیسی کی ڈریم تھی, کیا ابھی وہ اچیو ہو گئی ہے یا ہم اس کے قریب ہیں؟ میرا خیال ہے ابھی تو بہت دور ہے. نون لیگ نے کمپرومائز کر دیا نا اپنا ہی بیانیہ سویلین سپریمیسی کا. نہیں, بیانیہ کمپرومائز تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ ہم نہیں چاہتے. آج بھی اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں گے اور دل سے بھی اس کی آواز نکلے گی تو وہ یہی کہے گا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ آئین کی بالادستی ہو. لیکن جس طرح عمران خان نے کبھی نہیں یہ کہا تھا کہ جی میں ہائیبرڈ رجیم چاہتا تھا, وہ بھی یہ کہہ رہا تھا. لیکن پاکستان کی بہتر مستقبل کے لیے یہ کچھ ملک کے مفاد میں کچھ کمپرومائز کر لیا, ملک کے مفاد میں. اس میں پوائنٹ آف ڈسپیوٹ ہوتا ہے, ڈبیٹیبل ہوتا ہے کہ جی یہ اس سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. تو محمد زبیر آج نون لیگ کے کارکن ہیں؟ جی, آپ ایسوسیٹڈ ہیں نون لیگ سے بھی. میں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا جیسے شاہد خاقان عباسی ہیں, تو مجھے کسی نے فون کر کے کہا تھا یار اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. تو ہاں میں ہوں.
تو آپ کے لیڈر میاں محمد نواز شریف. مطلب ہمارے دیکھیں پالیٹکس میں آپ لوگ ایک تو یہ جو طریقہ ہے نا جو پی ٹی آئی والوں کا ہوا اس سے لوگ ریلیٹ کرتے ہیں کہ آپ ایک آفیشیل پریس کانفرنس کرتے ہیں جس میں آپ چھوڑنے کا اعلان کرتے ہیں, مئی 9 کو کنڈیم کرتے ہیں اور پھر چھوڑنے کا اعلان کرتے ہیں. بٹ جس طرح چودھری نثار تھے, چودھری نثار نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی نا, جاوید ہاشمی نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی, بٹ پارٹی سے اللہ تعلق ہو گئے. شاہد خاقان عباسی نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی. اب بہت سے لوگ تو یہ کوشچن کرتے رہے کہ مفتاح اسماعیل پارٹی کا حصہ ہے یا نہیں ہے, اور میرے سے بھی پوچھتے تھے تو میں کہتا مجھے ایکچولی پتہ نہیں, اندازہ نہیں. ابھی سلیکشن میں نہ انٹری کے وقت فارم بھرتے ہیں نہ جاتے ہوئے ایگزٹ فارم بھرتے ہیں. لیکن آپ نے انٹری کے فارم نہیں بھرا, بٹ یہ نہیں ہونا کہ ہاں آج سے میں نون لیگ کا حصہ ہوں. جی تو ابھی آپ نے جاتے ہوئے کہ فارم نہیں بھرا, لیکن آپ سے میں پوچھوں کہ آج آپ نون لیگ کا حصہ ہے یا نہیں ہے, کیونکہ اس کی بھی ایکسپلینیشن جو ہوتی ہے نا ڈیفیکلٹ ہوتی ہے وقت کے تناسب سے. ابھی ایک بڑا ایک کٹ آف پیریڈ آ رہا ہے فیبری 8 اللہ کرے الیکشن ہو, اور اس کے بعد کیا ہوگا, کس قسم کا پاکستان ہوگا, کون سی پارٹی جیت کے آئے گی, اس وقت کیا رول ہو سکتا ہے آپ کا. اور یہ تو بالکل ہے کہ میں ایک رول پلے کرنا چاہتا ہوں, ناٹ دیٹ اگر پارٹی بالکل اب 8 فروری کو نہیں, اگر پارٹی یا نہ آئے وہ تو ظاہر ہے پاکستان کے عوام کس کو ترجیح دیں گے کہ کون سی پارٹی جیت کے آتی ہے, وہ تو بات کی بات ہے. ان اینی کیس ہے وہ جیتیں یا ہاریں, میں کچھ نہ کچھ تو رول پلے کروں گا. ووٹ دیں گے آپ 8 فروری کے الیکشن میں؟ جی. تو پی ایم ایل نون کی کینڈیڈیٹ کو دیں گے؟ 2013 کا جب الیکشن تھا نا, میں اور اسد دونوں الیکشن سیل میں تھے نا, وہ پی ٹی آئی میں اور میں پی ایم ایل میں, تو ہم ایک دن پہلے الیکشن سے دونوں ساتھ آئے تھے اس لیے کہ ووٹ ڈالنا تھا یہاں, ٹھیک, صرف ووٹ ڈالنے کے لیے. رائٹ. اور آپ کو پتہ نہیں ڈیفینس میں اس کا بھی ووٹ تھا, میرا بھی ووٹ تھا. وہ ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کی کوئی جھگڑا ہو گیا تھا, اور الیکشن وہ روک دیے گئے تھے ووٹنگ. جی جی. اس کے شاید ایک ہفتے کے بعد دوبارہ ہوئی تھی جس میں عارف الوی صاحب. جی عارف الوی صاحب. تو ہم دونوں نے واپس بھی جانا تھا, تو 3 بجے کی فلائٹ ہماری دونوں کی بک تھی, اور ہم 3 بجے چلے گئے بغیر ووٹ ڈالے بغیر. اچھا, تو ایسا اس دفعہ تو میں کراچی میں ہی ہوں گا, ڈالوں گا. اور نون لیگ کے ابھی کینڈیڈیٹ نہیں پتہ یہاں کے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹس وغیرہ بہت ہو رہی ہیں کہ ایونچولی یہاں ایم کیو ایم کو سپورٹ. کون سا والا ہلکا ہے یہ ڈیفینس والا؟ جی. ہاں, اس میں تو میرا خیال ہے ایم کیو ایم کا کوئی بندہ کھڑا ہوگا. ایم کیو ایم کا ہوگا, جو بھی ہے مجھے نہیں پتا. جے یو آئی ایف کے ساتھ ہوگا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کیا ہوگا. لیکن جس پارٹی کو نون لیگ سپورٹ کرے گی آپ اس کو ووٹ دے دیں گے یا دیکھیں گے؟ مطلب میرا ہمیشہ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے, آئی مین ڈاکٹر اختیار پہ پیپلز پارٹی کے از اے ویری ویری گڈ کینڈیڈیٹ, پڑھے لکھے آدمی ہیں, تو یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے نا. میرا خیال ہے پڑھا لکھا کہ جی آپ کو صرف آنکھ بند کر کے یہ دینا ہے. اختیار بیگ میں بھی لکی انف ٹو گیٹ یور ووٹ, یا ڈپینڈ کہ ان کے مقابلے میں کون ہے. مطلب میں ان کو جانتا ہوں پچھلے 15-20 سال سے, 30 سال سے 25 سال, اٹس اے گڈ گائے. اور یہ زبیر صاحب یہ جو آج جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے یہ ریگریٹ ہے, یہ ریگریٹ میں ناٹ بی رائٹ بولیں, آپ سکتے ہیں کہ یار کیا ہی ضرورت تھی کہ مطلب میں پارٹی کی بہتری کے لیے میں نے وہ کیا کہتے ہیں شہد کی مکھی کے چھتے میں ہاتھ ڈالا. اس وقت آرمی چیف سے ملاقات, پھر ایک ہفتے بعد دوسری ملاقات, اس میں ڈی جی آئی ایس آئی بھی بیٹھا ہے, میں اپنی لیڈرشپ کی بہتری کے لیے بات کر رہا تھا. بعد میں آئی ناٹ گوئنگ ٹو ڈیٹیل, لیکن میری ذات میں بھی کیچڑ اچھلا, سب کچھ ہوا, اور الٹیمیٹلی ہوا کہ یہ بھی ناراض کہ نہیں جناب آپ نے یہ نہیں کیا, اور میری پارٹی بھی مجھے ہی شک کی نظر سے دیکھنے لگی کہ یار آپ نے ہمیں صحیح کمیونیکیٹ نہیں کیا. تو یار یہ اس کوئلے کے کام میں ہاتھ کالے ہی نہیں کرنے چاہیے تھے, یہ بڑوں کا مسئلہ ہے, اس میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے. کوئی بھی جاب ہو نا ہائی پروفائل, آپ سی او بنے کسی کمپنی کے, تو اس میں ہائی رسک جاب ہوتی ہے نا. سی او کو فیصلے کرنا پڑتے ہیں نا, چیف ایگزیکٹو کو, یا سیاست میں آپ کہیں کہ پارٹی کے لیڈر کو وہ فیصلے کرنے پڑتے ہیں جو عام ورکرز کو نہیں کرنے پڑتے, یا لیڈرشپ کو. تو یہ ہائی رسک گیم تو تھا, اتنا تو اندازہ تھا کہ یہ بڑا ہائی سچویشن دوبارہ ہے تو آپ کہیں گے بھائی یہ مجھے ایسے معاف رکھیں, یہ آپ بڑے اور آپ بڑے کا مسئلہ ہے, میں کدھر یار, آپ لوگ بھائی چھوڑیں یار. ایک تو اللہ نہ کرے ایسا موقع کہ جی وی آر ایٹ دا ریسیونگ اینڈ, بٹ ہو سکتا ہے ہاں اس بات ہینڈ سائڈ پر میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ نہ ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا. یعنی یہ آپ کو رہا نا کہ آپ کی اپنی لیڈرشپ, چلے باجوہ صاحب اور فیض صاحب کی تو آپ سے کوئی اس انداز سے واقفیت نہیں تھی نا کہ سال روزانہ ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو, لیکن آپ کو یہ وہ ہے کہ یار میری اپنی لیڈرشپ نے بھی مجھے ان اے وے ڈاؤٹ کیا کہ آپ نے ہمیں صحیح کمیونیکیٹ نہیں کیا. نان ٹریڈیشنل اس حساب سے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی حکومتوں میں بہت سے ٹیکنوکریٹس آتے ہیں, جو موید یوسف آئے تھے, شوکت ترین ہیں, بہت سے ڈاکٹر ارشد حسین ہیں, ملیہ لودھی, حفیظ شیخ, وہ تو بار بار آتے ہیں, ٹھیک, تو ایسے کافی آتے ہیں. اور وہ جب حکومت ان کی ختم ہو جاتی تو وہ واپس چلے جاتے ہیں. تو ان اے وے میرے سے لوگ بہت حیران تھے کہ میں ایک ٹیکنوکریٹ تھا
میں آیا, جولائی میں حکومت چلی گئی, اب میں واپس چلا جاؤں اور اپنا پروفیشنل لیکن کام آپ تو اور دھڑلے سے لیکن ڈیفینڈ میں کرتے تھے. بالکل دھڑلے سے, میں اتنا پراؤڈلی کہہ سکتا ہوں کہ میرے سے زیادہ کسی نے نہیں اپوزیشن کی ہوئے گی. میرے برابر تو بہت سے لوگوں نے کی تھی, بڑے بڑے جالے تھے, بڑا ہائی رسک گیم تھا. ظاہر سی بات ہے آپ ایک آن دا رانگ سائڈ تھے, اور آپ وہ بیانیہ بھی کیری کرنا تھا آپ نے جو میاں نواز شریف کا تھا, جس کو مریم نواز بھاری بیانیہ تھا, اسپوکس پرسن تھا میں, تو وہ ہائی رسک گیم تو تھا, اس میں نو ڈاؤٹ. میرا تو کوئی پرسنل جھگڑا تو کوئی بھی نہیں تھا نا. سو وہ ہائی رسک گیم کو آپ نے کیری کر, اتنا اگر کسی کو عقل نہیں ہے کہ یہ ہائی رسک گیم ہے تو وہ تو اور بات ہے, بٹ اس کی کیا امپلیکیشنز آگے جا کے اپنی مطلب میں یہ کہوں گا کہ ان سے تو ان کو تو چھوڑیں, لیکن آپ کی اپنی پارٹی لیڈرشپ کو تو آپ پہ اتنا ٹرسٹ کرنا چاہیے نا کہ اس آدمی نے تو ثابت کی اپنی وفاداری ہمارے ساتھ, تو ہاؤ کین وی ڈاؤٹ ہم کہ اس نے ان ملاقاتوں میں ہمیں سے کمیونیکیٹ نہیں کیا اور الٹیمیٹلی آپ کو ہی دور کر دیا اپنے سے. میرے پاس کوئی ریزن تھا ہی نہیں کہ غلط کمیونیکیٹ, دیکھیں میں اتنا صاف اور سیدھا آپ کہہ لیں یا سمپل کہ میں نے اپنی تو ایک دفعہ ایک بات بھی نہیں کی, ایک بھی نہیں لیڈرشپ کی بات کی سر, بیکاز میرا انٹرسٹ تو ان سے جڑا ہوا تھا نا. لیکن شہباز صاحب نے آپ سے کہا نا کہ زبیر صاحب آپ نے ایک لیڈرشپ کا اگر بھلا ہو, اگر میاں نواز شریف کو انصاف ملے گا, اگر مریم نواز کو انصاف ملے گا, اگر پارٹی کو انصاف ملے گا تو میرے لیے بینیفیشل ہوگا نا. میرا الگ سے کیسے بینیفٹ, ہاں میرا تو الگ سے ایسے ہی ہو سکتا تھا کہ میں کہتا کہ جنرل صاحب اچھا مجھے اس جھگڑے سے نکالے, مجھے کہیں امبیسڈر بنا دیں یا پی ٹی آئی میں کوئی منسٹر بنا دیں یا گورنر بنا دیں, یہ ہوتا نا میرا کہ اور پارٹی چھوڑنا یہاں کوئی میرا خیال ہے کوئی مشکل کام تو ہے نہیں. اور یہ پہلی ملاقات کہاں ہوئی آپ کی باجوہ صاحب؟ پنڈی میں ہی ہوتی ہے, ان کے اپنے گھر پہ. جی جی جی. اور ایک اچھی طویل ملاقات, آپ بھی معصومانہ سوال پوچھ رہے ہیں, اور کہاں ہوگی ملاقات؟ کوئی اچھے گھنٹوں طویل ملاقات. جی جی جی. اور اس میں ایٹ دیٹ ٹائم ہی واز فیوریس اگینسٹ پی ایم ایل این. نہیں ہی وازنٹ فیوریس, آئی تھنک ان کی وہ جو پرسنل لیول پر جو بات چیت کرنے کا طریقہ تھا, اٹ واز ویری اکوموڈیٹنگ. مطلب میں بلکہ میں جیسے جتنے سخت الفاظ استعمال کر رہا تھا, بیکاز دل تو ہمارا جلا ہوا تھا, وہ تحمل سے سن رہے تھے, وہ تحمل سے سن رہے تھے اور ایکسپلین کر رہے تھے پیار سے, اچھے اپنے لاجک سے کوشش کر رہے تھے. اور اس پہلی ملاقات کا کرکس کیا تھا, خلاصہ کیا تھا؟ کہ بڑا بیسک تھا. دیکھیں میرے حساب سے, آپ کو پتہ ہے مجھے ہسٹری کی کافی نالج ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں یہ جو تجربات کیے جاتے ہیں یہ بیک فائر ہوئے ہیں. یہ آپ نے ان کو بتایا؟ جی میں نے ان کو, تو انہوں نے ایگری تو نہیں کیا؟ میں نے مجیب کا بھی بتایا کہ ان پر اگرتلا سازش کیس تھا غداری کا, اور پھر وہ واپس بھی لیا, پھر ان کو فیسیلیٹیٹ اتنی حد تک کیا کہ وہ میجورٹی پارٹی بن کے آ گئے. پھر بھٹو صاحب کے ساتھ جو کیا وہ آج تک ریگریٹ ہی ہے نا. میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بھی یہ سمجھتا ہے کہ وہ صحیح فیصلہ تھا جو ان کو پھانسی پر لٹکایا. انہوں نے کیا کہا جواب میں؟ خلاصہ میں ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ آج سے 15 سال بعد آپ کی بھی ایویلویشن ایسی ہی ہوگی جب ہسٹری دیکھے گی کہ وہ فیصلے, کیونکہ وہ یہ مان رہے تھے, ہی از اے مین آف ہسٹری بائی دا وے, ہی نیو اباؤٹ اٹ کہ جنرل مشرف نے کیا غلطیاں کیں یا جنرل ایوب نے یا جنرل یایا نے. اپنی غلطیاں نہیں مان رہے تھے لیکن اپنی باقی سب کی بتا رہے تھے, باقی سب کی بتایا. مطلب یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے نا کہ ان کے انسٹیٹیوشن کے وہ کہہ رہے تھے کہ, تو میں ان کو یہ کہہ رہا تھا دیکھیں یہ باتیں جو ہوتی ہیں نا یہ بعد میں بنتی ہیں جا کے. اس وقت جب بھٹو صاحب کا فیصلہ ہو رہا ہوگا تو اس وقت سب نے سپورٹ کیا ہوگا, بہترین کام ہو رہا ہے, بہترین کام ہو رہا ہے. اور یہ ایک کے بعد دوسری ملاقات ہوئی, یعنی کہ پہلی ملاقات کے بعد آپ نے کچھ کمیونیکیٹ کیا اپنی لیڈرشپ کو, جی, اور پھر ایک پیغام لے کے گئے, تب کبھی دوسری ملاقات ہوئی. وہ پیغام کیا تھا؟ وہ سیم تھا, کہ ڈیٹیلس میں تو نہیں جا سکتا میں. مفاہمت کا ہی پیغام ہوگا نا کچھ. ہاں مطلب نہیں وہ آج کل تو ورڈ ایک بڑا آ چکا ہے نا, ایون پلینگ فیلڈ. ہاں تو اس وقت آپ یہی کہہ یہی پیغام لیں. پہلی دفعہ نہیں ہے ایون پلینگ فیلڈ. میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں ہونی چاہیے کہ جی پہلے نہیں ہوئی تھی تو اب نہیں ہونی چاہیے, میں کہہ رہا ہوں بالکل ہونی چاہیے, ایون پلینگ فیلڈ ہی ہونی چاہیے. اب T20 کا میچ کھیلنے جاتے ہیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک ٹیم کو 20 اوور, ایک ٹیم کو 50 اوور ملیں اور دوسری ٹیم کو کہے کہ آپ کے پاس 20 اوور ہیں اس میں آپ نے اتنی بنانے ہیں. ایون پلینگ فیلڈ تو مشرف صاحب کا زمانہ تھا یا جو بھی پیریڈ تھا 85 کا پارٹی ایسے ہی ہونا چاہیے. ٹورڈز دی اینڈ بس یہ 2-4 باتیں, یہ آپ کو لگتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد میں باجوہ صاحب نے فیسیلیٹیٹ کیا؟ مجھے نہیں پتا, مجھے نہیں پتا, سیریسلی نہیں پتا. مطلب آپ وہ 2+2 کر کے بات کرتے ہیں نا, میں اور آپ انالیسس کر سکتے ہیں نا کہ جی دیکھیں باپ پارٹی MQM یہ تو ہمیشہ کنٹرول میں رہتی ہیں, ان کو ادھر سے ادھر کر دیا اور
ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا. ایسے ہی ہوا نا ایکچولی. وہ جو 20-22 تھے MNAs پی ٹی آئی, ان کی تو ضرورت ہی نہیں پڑی نا, راجہ ریاض وغیرہ کی ضرورت ہی نہیں پڑی. وہ انہیں سے کام ہو گیا تھا, جو MQM اور PTI اور سوری MQM اور آپ پارٹی, اور مے بی شاید وہ اختر مینگل صاحب تھے شاید. ہاں جی ہاں. بٹ اسینچلی ان سے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا تھا. اینڈ ابھی یہ جو معاملات چل رہے ہیں, اب فار ایگزامپل ابھی PTI میں کیس چل رہا ہے جی انٹرا پارٹی الیکشنس کا. جی اب ہو سکتا ہے ٹیکنیکلی آپ مائکروسکوپ لے کے بیٹھے تو بہت ساری چیزیں کہتے ہیں کہ PTI نے یہ نہیں کیا اس لیے ان سے بلہ واپس لینا چاہیے. آپ ایک پارٹی کا حصہ رہیں, ٹیل می, کیا میں نہیں کہہ رہا PTI نے صحیح الیکشن کرایا یا غلط, PTI نے کیا کوئی ڈفرینٹ الیکشن کرایا, یا ہر پارٹی میں مورلس ایسی الیکشن ہوتا ہے نا پاکستان میں؟ وسیم, میں اس کو دوسری طریقے سے ایسے دیکھتا ہوں کہ یہ جو جمہوریت ہوتی ہے اس میں ووٹنگ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, الیکٹورل پروسیس. اس پہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر جو ہوتا ہے وہ ووٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ آئین میں لکھا ہے نا کہ آپ کو جو گورن کیا جائے گا وہ چوزن ریپرزنٹیٹیوز کے تھرو کیا جائے گا, جن کو چوز کون کریں گے, عوام کریں گے. یہ ان کا رائٹ ہے کہ ہم کیسے کھیلنا چاہتے ہیں. صحیح ہے. سب سے زیادہ سو اگر آپ ڈینائی کرتے ہیں کوئی چیز تو ڈینائی آپ ان کو کریں گے. صحیح ہے. ان کے لیے مشکلات پیدا کریں گے کہ جی وہ کیسے پھر ووٹ کریں گے. کیا وہ اپنی اس پارٹی کو ووٹ کر سکتے ہیں جس کو وہ چاہتے ہیں؟ یہ تو نہیں کوئی کہہ سکتا کہ بلے کو کوئی ووٹ نہیں کرنا چاہتا. یہ بھی نہیں کوئی کہہ سکتا کہ جی یہ انگلینڈ ہے اور یہاں تو آپ کو سمبلس کی ضرورت ہی نہیں ہے. واٹ ڈفرینس ڈز اٹ میک؟ پھر اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اٹ از ناٹ ایون جس طرح ایون وہ 266 ڈائریکٹلی الیکٹڈ سیٹس ہوں گی اور اس کے علاوہ کوئی 70 کے قریب ریزرو سیٹس ہوں گی. تو اگر پارٹی کا سمبل نہیں ہے تو ریزرو سیٹس میں سو وہ جو ایون میچ بھی نہیں ہوتا. تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ ایک صحیح اگزامپل ہوگی. اور جس طرح ہم ہسٹری کی بات کر رہے ہیں کہ یہ بعد میں جا کے کوئی ریلائز کرے گا. ہماری جوڈیشل ہسٹری جو ہے وہ اتنی خراب ہے, ریسنٹ ہسٹری بھی, جس میں ثاقب نثار اور کھوسا صاحب اور یہ سارے جو لوگ تھے جیسے فیصلے کیے گئے وہ ایسے تھے کہ وہ سب کو ہانٹ کرتے, چاہے وہ ڈسکوالیفیکیشن تھا میاں نواز شریف کا, چاہے وہ سزائیں تھیں, یا پھر اس کے بعد جو جس طرح سے بنایا گیا نیب کو ڈائریکٹ کیا گیا کہ ریفرنسز فائل کیے, وہ آج اس کو کوئی بھی ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اور آج آپ کے خیال میں PTI کے ساتھ ہو رہا ہے یہ بھی میرا خیال ہے کہ آئی ہوپ فائز عیسیٰ اس چیز کا خیال کریں کہ ہی از این انیبلر towards a free, fair and transparent election. Credible elections ہونا پاکستان میں صرف وضاحت کر دوں, it is not just about who gets elected, it is about پاکستان. اور پاکستان کو اس لیے کریڈیبل الیکشن کی ضرورت ہے کہ پوری دنیا کی نظریں IMF ڈپینڈ کرے گا, آپ کو دیکھے گا اچھے طریقے سے کریڈیبل الیکشنز ہیں یا نہیں ہیں. FATF, GSP پلس جو ایکسپورٹس کا یورپ وغیرہ کا وہ ہے, یہ سارے پھر آپ کے اپنے دوست ممالک ہیں, آپ کے دوسرے ملک ہیں. آپ بتائیں نا, آپ کا زیادہ تجزیہ ہوتا ہے, آپ جاتے بھی رہے ہیں بازاروں میں. میں نے جو پولس کیے مجھے لگتا ہے PTI کا پلڑا زیادہ بھاری ہے. اچھا ہو سکتا ہے, بالکل میں اس کو اپنی اب آپ کہہ رہے ہیں تو میں مان لوں گا آپ کی بات, کیونکہ آپ کریڈیبل ایک اینکر ہے. میں کہتا ہے اخوان المسلمون زیادہ نہیں تو میں نہیں مانتا, نہیں میں نہیں مانتا, مطلب اتنی تو. اچھا اگر میں کہتا PML نون زیادہ پاپولر ہے تو میں خود آپ کو حق کرتا کھڑا لیکن آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں صحیح نہیں کہہ رہا ہوں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح کہہ رہا ہوں. نہیں, ایک تو دیکھیں ابھی تک میرا خیال ہے جو جس کو کہتے ہیں نا الیکشن کیمپین صحیح معنوں میں شروع ہی نہیں ہوئی ہے, جس کو کہتے ہیں نا پیشن کریٹ ہوتا ہے, لوگ دیکھتے ہیں کہ جی جلسوں سے اندازہ لگاتے ہیں, ریسیپشنز ہوتے ہیں, کیا ہوتا ہے کیا نہیں. ابھی اس وقت تو صرف بلاول بھٹو ہی کر رہے ہیں جلسے, باقی تو کسی نہیں کر رہے. نواز شریف کریں گے. ہم PMLN کو ایڈوانٹیج ہے بہت. دیکھیں PMLN کے پاس 4 لیڈرز ہیں جو کہ مختلف جگہ پر, شہباز صاحب, میاں نواز شریف صاحب, مریم نواز بائی دا وے اکاڑا میں آج جلسہ کر. آپ لوگوں کا گروپ تھا جس میں مریم اورنگزیب, دانیال, طلال, میڈیا سیل, بڑا مشکل وقت میڈیا سیل, کیا کہتے تھے اس کو, میڈیا سیل. ہاں لیکن وہ ٹرم ہی تھے نا پتہ نہیں. وہ اس کی بننے کی ایک وجہ تھی, جب عمران خان نے دھرنا کیا تھا نا 2014 اگست میں, ہم تو حکومت کر رہے تھے, اپنے اپنے جو کام تھے, تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. مطلب وہ ظاہر ہے سنتے تھے کہ جی وہ 4 حلقے اور یہ کر دیں وہ کر دیں, اور وہ جب دھرنا ہو گیا تو ہمارا تو کوئی رسپانس ہی نہیں تھا. دیٹ از وین دس میڈیا سیل واز کریٹڈ کہ ٹو کریٹ
اور آن نیریٹو اگینسٹ کہ جی وہ نہیں ہوا جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کب جیت گئے تھے عمران خان, وہ جا رہے تھے ٹرافی لینے کے لیے, بیچ میں نواز شریف نے آ کے ان کو ٹکر مار کے آگے جا کے ٹرافی, ایسا نہیں ہوا تھا. سو اس لیکن اس کو پھر لاجک سے پروو بھی کرنا تھا نا. میڈیا سیل نے بڑے پنگے لیے, میڈیا سیل نے بڑے ان پاپولر نیریٹیوز اٹھائے. پارٹی میں کوئی تو اس وقت بھی سخت بیانات نہیں دیتے تھے, میڈیا سیل کے لوگوں نے دیے. آج عالم یہ ہے کہ اس میڈیا سیل کا ایک بندہ محمد زبیر پارٹی سے عملاً باہر ہے, عملاً. باقی ایک بندہ دانیال عزیز جو 5 سال کے لیے نائل ہو گیا, اس کو پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا. بہت ہی اسٹرانگ ایڈوکیٹ, آپ کو تو خود پتا ہوگا لڑ کیسے پڑتے تھے ہم لوگوں سے, بات نہیں کرتے تھے کہ بھائی. ایک اور بندہ طلال چودھری جو 5 سال کے لیے نائل ہو گیا, اس کو ٹکٹ نہیں ملا. ایک بندہ غلام سرور جو کہ کہتا تھا نواز, میں تو الفاظ بھی کہتا ہوں کہ نواز شریف پاکستان واپس نہیں آئے گا, اب تابوت میں واپس آئے گا نواز شریف, یہ غدار ہے, یہ چور ہے, اس کو ٹکٹ ملا. یہ کیا ہی ہے, نہیں ملنا چاہیے تھا. بالکل افسوسناک بات ہے, افسوسناک بات ہے. اور آپ نے ایگزامپل دی تھی نا, جس طرح دانیال عزیز کی یا طلال چودھری کی. میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ مریم نواز کا پہلا جو ہم جلسہ تھا, ریلی تھی, وہ تھی وہاں طلال چودھری نے کروائی تھی جب ہم گئے تھے لاہور سے فیصل آباد. اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ یہ رانا ثناء اللہ اریسٹڈ تھے, اور جلسہ کرنا تھا ان کے گھر جا کے, ان کی حویلی سے وہ باہر جو گراؤنڈ تھا, رات کے 3 بجے پہنچے تھے. اور اتنا مشکل وقت تھا کہ طلال چودھری وغیرہ انڈر گراؤنڈ چلے گئے تھے, ایک دن پہلے چھاپے پڑنے شروع ہو گئے تھے, بینرز نہیں لگ سکتے تھے. تو وہ اس وقت بھی میرا خیال ہے دانیال عزیز تھا میرے ساتھ, ہم گئے تھے وہاں, اور ہم نے جا کے لوگوں کو اٹھانا شروع کیا تھا کہ بھائی ہوگا اور کل وہ آئیں گی, اور یہ سارا کچھ. اور کچھ مہینوں پہلے نواب شیر وسیر پارٹی میں ان کو ٹکٹ مل گیا طلال سے. اور طلال تو کیا یہ کھلا تضاد نہیں, یہ تضاد ہے, مطلب میں تو بالکل نہیں سپورٹ کرتا اس چیز کو. کیا یہ کھلا تضاد نہیں کہ ایک صاحب ہے, ان کا نام ہے بشیر میمن صاحب, وہ پی ایم ایل این جوائن کرتے ہیں اور آج وہ پی ایم ایل این کے سندھ کے صدر ہیں. اچھا, میں نے کبھی اس پر کمنٹ نہیں کیا, میں آپ کو بتا دوں. نہیں, ایک تو اس لیے کہ پہلے تو میں اس ریس میں تھا ہی نہیں, میں نہیں تھا کبھی بھی کہ پریزیڈنٹ کون ہے. اوکے, بٹ weren't you surprised کہ someone else deserved it? Some worker, any worker, not you, نہال ہاشمی, anyone else. نہال ہاشمی نہیں, ایک تو ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے سندھی اسپیکنگ کو ہمیشہ سے 1947 سے پتہ نہیں ایک تھنکنگ ہے, یہ بالکل کلیئر ہے کہ سندھ کا صدر کی سندھی اسپیکنگ. ہاں, سندھی اسپیکنگ ہونا چاہیے, جیسے چیف منسٹر ہوتا ہے ویسے ہی ہے نا. حالانکہ آئی ڈونٹ ایگری ود دیٹ, مطلب میرٹ پر ہونا چاہیے, ایک میرٹ پر ہے, وہ جو بھی پورا ہوتا ہے. انٹیریئر سندھ میں بھی پاپولر ہو سکتا ہے, ایکسیپٹیبل ہو سکتا ہے, کراچی میں بھی ایکسیپٹیبل ہو سکتا ہے, شہری علاقوں میں بھی ایکسیپٹیبل ہو سکتا ہے. تو میرا اس چیز میں نے کبھی نہ پارٹی میں کسی کو کہا کہ ان کو کیوں بنایا, اور نہ ہی کبھی ان سے ذکر کیا کہ بھائی آپ کو کیوں بنایا. لیکن آپ نے پارٹی سے پوچھا نہیں, میں نے مجھے کیوں نکالا, نہیں یہ پوچھا آپ نے کہ مجھے کیوں نکالا. نہیں, میں نے کبھی نہیں پوچھا, میں نے یہ نہیں پوچھا. ادھر تو میرا کمپٹیشن نہیں, میں سندھ کی صدر کی بات نہیں کر رہا. ویسے جب پارٹی, یعنی اب جب پارٹی کی پارٹی کرنے کا ٹائم آیا ہے تو زبیر صاحب نہیں ہے پارٹی میں, جب ڈنڈے کھانے کا ٹائم تھا زبیر, تو آپ نے پارٹی سے نہیں بتایا مجھے کیوں نکالا ٹورڈز دی اینڈ آف دس پوڈ کاسٹ میں. نہیں, میں نے نہیں کہا. اور آپ کی ایونٹ میں لاسٹ ٹائم بھی نواز شریف صاحب, میری ان سے لندن میں ملاقات ہوئی تھی جب آنے سے پہلے بس جی. پھر جب وہ آئے تھے تو میں تھا وہاں. تب تک معاملہ ٹھیک تھے آپ کے, تبھی گڑبڑ شروع ہو گئی تھی. مجھے نہیں پتا. اور مریم اسی وقت مریم سے بھی اکتوبر میں ہوئی تھی ملاقات. اب الیکشن ہو رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ اللہ کرے ہو. یہ دیکھیں نا, اگین چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ جی کوئی بھی اگر میڈیا پر یہ بات کرے گا کہ جی الیکشن, ہاں پتہ نہیں ہوتے ہی نہیں ہوتے, لیکن میں بڑے خلوص کے ساتھ ان کو یہ کہتا ہوں بھائی یہ پاکستان ہے, پاکستان میں اس قسم کی چیزیں ہوئی ہیں اس لیے بات کرتے ہیں. انڈیا میں کوئی نہیں بات کرتا, یو ایس میں کوئی نہیں بات کرتا کہ جی 4 سال کے بعد فرسٹ ویک آف نومبر میں پریزیڈنشل الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا. انگلینڈ میں اگر اسمبلی ٹوٹ جائے تو 90 ڈے کا رول ہے یا 60 ڈے کا, اسی میں ہوگا. اگر آپ کے 90 ڈے میں الیکشن نہیں ہوا تو پھر لوگوں کو شک و شبہات ہوتے ہیں نا. پھر تھینک یو ویری مچ سر. اوکے جی, تھینک یو, بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. اور کوشش کریں گے ذرا اس طرح لوگوں سے ہارٹ ٹو ہارٹ کنورزیشنز جاری رکھیں.